السلام علیکم اینڈ ویری ڈیلیشیس مارننگ صبح پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان زریاب عارف اور آپ کیسے ہیں؟ جناب گڈ مارننگ، میں ہوں آپ کے ساتھ محمد شعیب۔ یہ ڈیلیشیس گڈ مارننگ اس لیے کہا گیا کہ آج ناشتہ بہت ہی مزے کا ہے۔ میرے لیے روزانہ مزے کا ہوتا ہے لیکن جو اسپائسی کھاتے ہیں ان کے لیے آج مزے کا، کیونکہ آج تھوڑا سا اسپائسی ہے۔ اور آج جو شعیب ہے ان کی مسز نے ہمیں پراٹھا اور شامی کباب ود میونیز اور یہ سیلڈ کے ساتھ بنا کر بھیجا اور وہ بڑا مزے کا تھا۔ اور میں نے پھر ان لوگوں سے کہا یار 2 منٹ رک جاؤ، مجھے پراٹھا ختم کر رہے ہیں، تو پھر اس کے بعد ہم لوگ کنٹینیو کرتے ہیں شو کو۔ یعنی آپ کی کوششیں رنگ لے ہیں جو اب روزانہ کی بنیاد پر ہاں جو پروٹیسٹ لوگ کیا کرتے ہیں، تبدیلی آ رہی ہے اور بہت بہتری کے ساتھ آ رہی ہے، یہ بڑی پازیٹیو تبدیلی ہے۔ ہم ایسے ہی کنٹینیو رکھیں، ایسے مزے کا ناشتہ بناتی رہتا ہے کہ میں اور شعیب مطلب مرہا اور موسیٰ تو ٹھیک ہے اوکے فائن، وہ پھیکا کھا لیتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو تھوڑا سا آپ نے چٹپٹا کھانا کھلاتے رہنا۔ ٹھیک ہے جی، چلیں جو کوششیں رنگ لائی ہیں آپ کی اس پر تو بات ہم نے کر لی، لیکن وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی جو کوششیں رنگ لائی ہیں اس کی بات آج پروگرام میں سب سے پہلے کرتے ہیں ایک زبردست خبر کے ساتھ کہ اب سے ہر سال 15 مارچ اسلامو فوبیا سے نمٹنے کا عالمی دن اسے قرار دیا جا چکا ہے۔ کوشش کس نے کی؟ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے۔ بالکل، اور وہ جہاں پر یہ اپنا خطاب کر رہے تھے، جہاں پر انہوں نے آواز بلند کی تھی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں، وہیں سے یہ بڑی خبر سامنے ہے اور اقوام متحدہ نے کہا کہ پاکستان کی متعارف کی گئی قرارداد منظور کر لی گئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے امت مسلمہ کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ اسلامو فوبیا کی بڑھتی ہوئی لہر کے خلاف ہماری آواز سنی گئی، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وزیر اعظم نے قوم سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اقوام متحدہ نے اسلامی تعاون تنظیم کی طرف سے پاکستان کی متعارف کروائی گئی تاریخی قرارداد کو منظور کیا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہیں گے کہ بالآخر جو دنیا کو درپیش اسلامو فوبیا کا سنگین چیلنج تھا اسے تسلیم کر لیا گیا ہے۔ اگلا چیلنج اس تاریخی قرارداد پر عمل درآمد یقینی بنانا ہے۔ ایک طرف یہ کتنی اچھی خبر آپ سے ہم نے شیئر کی ہے، کتنی پیاری آج صبح ہے کہ ہم اسلامو فوبیا سے متعلق جب بات کرتے ہیں کہ پاکستان سمیت یعنی پوری دنیا کو اس سے خطرہ ہے، ہم ہر خطے کی بات کرتے ہیں، ہر فورم پر آواز اٹھائی گئی، اور اب قرارداد منظور ہونا اور اس کے بعد ہر سال 15 مارچ کو اس کا دن منایا جانا، اور ڈیفینیٹلی ہر سال کا ایک تھیم بھی ہوگا، ہر سال اس کی مناسبت سے سیمینارز منعقد کرائے جائیں گے، بات ہوگی، یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بالکل اس کے اپوزٹ ایک خبر ہے آپ سے ہم وہ بھی شیئر کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس خبر پر تجزیہ لیں، ہمارا ہی پڑوسی ملک بھارت، وہاں پر کیا ہو رہا ہے جناب؟ مسلمان اقلیتوں پر عرصہ حیات وہاں پر تنگ کر دیا گیا ہے۔ کرناٹک ہائی کورٹ نے حجاب کے معاملے پر مسلمانوں کے خلاف فیصلہ دیا ہے۔ ہائی کورٹ نے تعلیمی اداروں میں حجاب پر جو پابندی ہے اس کو درست قرار دیتے ہوئے تمام درخواستوں کو خارج کر دیا ہے۔ جن میں اس فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا وہ تمام درخواستیں ان کو خارج کر دیا گیا ہے۔ مسلم طالبات نے عدالت سے رجوع کیا تھا اور اسکولوں میں حجاب پہننے پر جو عائد پابندی ہے اس کو چیلنج کیا تھا۔ دوسری جانب جب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم دشمنی کی جو جاری مہم ہے وہ اب صرف اسکول تک نہیں ہے، ویسے تو ہمیں سڑکوں پر نظر آتی ہے، سینما گھر تک پہنچ گئی ہے۔ بالکل، نہ اسکول محفوظ ہے، نہ مساجد محفوظ ہے، نہ ہی اب سینماز محفوظ ہیں۔ جب ہم سینماز کی بات کرتے ہیں تو وہاں سے جو وابستہ ایسے نام ہیں جو کہ مسلمان نام ہیں، جن میں کچھ خان ذاتیں ہیں، جن میں شاہ رخ خان ہے، سلمان خان ہے، عامر خان ہے، اب ان کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے کہ ان سے وابستہ جو جتنی بھی فلم انڈسٹری ہے، یہ فلمیں ہیں، اگر وہ سینما گھروں میں دکھائی جاتی ہیں تو وہاں کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ برا سلوک کیا جائے گا، برا برتاؤ کیا جائے گا۔ تو جتنی بھی ان شخصیات سے ریلیٹڈ بڑی فلمیں ہیں ان سب کا بائیکاٹ کرنے کے جو نعرے ہیں وہ RSS کے جو غنڈے ہیں وہ بلند کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ ایک انتہائی اہم معاملہ ہے جس پر ہم لوگ آپ کے ساتھ نہ صرف ڈسکشن کر رہے ہیں بلکہ ہم لوگ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اسی سلسلے میں پاکستان کی مستقل مندوب منیر اکرم صاحب نے گفتگو کی ہے اس معاملے کے حوالے سے کہ کس طرح سے اس قرارداد کو منظور کیا گیا۔ ذرا ان کی گفتگو کا کچھ ٹکڑا، کچھ پہلو آپ کو سنواتے ہیں۔ The objective of observing this day is about uniting, not dividing. We hope to convey through the General Assembly a message of international solidarity and cooperation. We count on the full support of all member states and the possible co-sponsorship of this important resolution. صاحب گفتگو آپ نے سنی، اور اس سے پہلے جو ہم نے ایک موازنہ کیا کہ ایک طرف ہماری کوشش
ایک طرف امن کی بات اور بھارت میں کیا ہو رہا ہے اس کا ہم نے ذکر کیا، اس کا ہم نے حوالہ دیا۔ اب چونکہ بات اسلاموفوبیا کی ہو رہی ہے، اسلاموفوبیا ایک بڑھتا ہوا چیلنج ہے، اسلاموفوبیا ایک بہت بڑا خطرہ ہے جب اس کی ہم بات کرتے ہیں۔ اور منیر اکرم صاحب کی گفتگو آپ نے سنی تو وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے کل ٹویٹ بھی کی، جیسا ذرا آپ نے حوالہ بھی دیا کہ امت مسلمہ کو انہیں مبارکباد دی۔ وہ ٹویٹ میں چاہوں گا ذرا دوبارہ بھی ہم دکھاتے ہیں کہ مبارکباد پیش کرتے ہیں عمران خان صاحب اور کہتے ہیں کہ اسلاموفوبیا کی جو بڑھتی ہوئی لہر ہے اس کے خلاف ہماری آواز سنی گئی۔ ہر 15 مارچ کو اسلاموفوبیا کے تدارک کے عالمی دن کے طور پر مقرر کیا جانا، یہ اقوام متحدہ نے OIC کی ایما پر پاکستان کی پیش کردہ تاریخی قرارداد جو ہے وہ منظور کر لی ہے۔ بالآخر آج دنیا کو درپیش اسلاموفوبیا، مذہبی آثار و رسومات کی تعظیم، منظم نفرت انگیزی کے انسداد اور مسلمانوں کے خلاف تفریق جیسے بڑے چیلنجز کا اعتراف کیا، اور اس تاریخی قرارداد کا نفاذ یقینی بنانا اب اگلا امتحان جو ہے وہ ہوگا۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اس میں انہوں نے جو ان کی آخری 2 جملے ہیں نا اپنے ٹویٹ میں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو ہو گیا کہ اس کو قرارداد کی حیثیت کی شکل دے دی گئی ہے، لیکن اس کا نفاذ جو ہے وہ اب سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اور ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں رشیا نے بھی بہت اچھا اور بڑا اہم رول پلے کیا۔ اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ چین کی طرف سے، چائنا کی طرف سے، وہاں کے لوگوں کی طرف سے بھی اس کو خاصا سپورٹ کیا گیا، اور اس سپورٹ کے بعد ہم نے دیکھا کہ اقوام متحدہ کی طرف سے بھی ایک پازیٹیو رسپانس سامنے آیا ہے۔ ابھی ریسنٹلی انشاءاللہ پاکستان میں جو ایک وزرائے خارجہ کونسل منعقد ہونے جا رہی ہے OIC میں، اس کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈیفینیٹلی وہ بھی کہاں مرحلہ ہوگا، اور امید کرتے ہیں کہ اس لمحے بھی اس معاملے کو نہ صرف ڈسکس کیا جائے گا بلکہ دیکھا جائے گا کہ اس کا نفاذ کس طرح سے پوری دنیا میں یقینی بنانا ہے۔ فاروق حبیب وزیر مملکت، ان کی طرف سے بھی اس معاملے کو جو ہے وہ خاصا سراہا گیا ہے، اور ان کی طرف سے بھی کچھ جو کیا کہتے ہیں ٹویٹس کے پیغامات ہیں وہ شیئر کیے گئے ہیں، اور اس میں وزیر اعظم کو اس پر مبارکباد بھی پیش کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان پورے اسلام کا فخر بن گئے ہیں، اور 2019 اسلاموفوبیا کے خلاف UNGA میں اسلام کا مقدمہ پیش کر کے پوری امت مسلمہ کی ترجمانی کرتا ہے۔ آج اقوام متحدہ نے پاکستان کی OIC کی طرف سے 15 مارچ کو اسلاموفوبیا کے خلاف عالمی دن قرار دینے کی جو متفقہ طور پر ایک قرارداد ہے اس کو منظور کر لیا گیا ہے۔ تو میرے خیال سے یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف حکومتی وزراء ہو، حکومتی مشیران ہو، یا معاون خصوصی ہو، یا پھر وزیر مملکت کا عہدہ رکھنے والے باقی سربراہان ہو۔ اس معاملے کو اپوزیشن بھی سراہے گی، اس معاملے کو عوام بھی سراہے گی، اور بالخصوص اس معاملے کو امت مسلمہ سراہے گی۔ بالکل، ہماری کوشش اور خواہش تو یہ تھی کہ ہم اس پر تجزیہ بھی شامل کرتے اور علامہ طاہر اشرفی صاحب جوائن کرتے، لیکن آئی تھنک کسی وجہ سے ہمیں وہ جوائن نہیں کر پا رہے۔ اگر پروگرام کے آگے حصے میں انہوں نے جوائن کیا ہم ضرور اس پر بات کریں گے۔ چلیں جناب بڑھتے ہیں آگے، اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی مزید بات کرتے ہیں، جنہوں نے کہا ہے کہ ہماری حکومت نے 3.5 سال میں جتنے کام کیے وہ اپوزیشن یعنی دیگر جو جماعتیں ہیں ان کی بات کریں گے 35 سالوں میں نہیں کیے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کسی ملک کے خلاف نہیں بلکہ اس کی پالیسیز کے خلاف ہوں۔ ہر بین الاقوامی فورم پر اسلاموفوبیا کے مسئلے کو اجاگر کیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے زیر اہتمام اوورسیز کنونشن سے انہوں نے جب خطاب کیا تو کہا کہ عدم اعتماد، اس کی ناکامی کے بعد 2023 کا جو الیکشن ہوگا وہ بھی اپوزیشن کے ہاتھ سے اب نکل گیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ابھی سے نکل گیا۔ بالکل، اور اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب جب اوورسیز پاکستانیوں سے مخاطب ہیں تو ڈیفینیٹلی ایک بڑا پازیٹیو جو امپیکٹ ہے وہ نظر آ رہا ہے پاکستان بھر میں، اور انہوں نے اپنی گفتگو میں یہ بھی کہا کہ ایک دوسرے کو کرپٹ کہنے والے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ سارے حلقوں سے یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ 27 مارچ کو ہم اسلام آباد کا رخ کر رہے ہیں، لہٰذا وزیر اعظم نے اوورسیز پاکستانیوں کو اثاثہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ جب محنت کر کے وطن پیسہ بھیجتے ہیں اور یہاں کے حکمران پیسہ چوری کر کے لندن میں مہنگے ترین علاقوں میں محلات بنا کر ان میں رہتے ہیں تو ان تارکین وطن کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو ہم نے کیا کیا، اب ہم نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہیں، اور ان کی ترسیلات زر کی وجہ سے چونکہ ملک چل رہا ہے لہٰذا ان کو اس طرح کے پازیٹیو جو فائدے ہیں وہ پہنچانے کی کوشش کی جائے کہ نہ صرف ان کا زر مبادلہ بھیجا گیا سیکیور ہو، بلکہ جب یہ اپنے وطن واپس پہنچے پاکستان میں سکونت اختیار کرنے کے لیے، رہائش اختیار کرنے کے لیے، یا پھر زندگی اب پاکستان میں گزارنے کے لیے، تو ان کے پاس نہ صرف ایک اچھا ریونیو ہو بلکہ اس ریونیو کو انویسٹ کرنے کے لیے ایک بہتر سرمایہ کاری کے مواقع بھی ان کے پاس میسر ہوں۔ بالکل ایسے ہی چلیں جناب، بڑھتے ہیں آگے، اور ایک مہمان ہے جو ہمیں جوائن کر رہے ہیں جن سے
آج ہم کھیلوں سے متعلق بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ان سے ہم بات کریں، چونکہ تھوڑا سیاسی ماحول ہے وہ ہم نے گرما دیا ہے کہ معاملات کہاں پر ہیں، تو اس کے علاوہ اس وقت ویسے بھی ماحول بڑا گرمایا ہوا ہے. ثنا صاحبہ اگر کوشش کریں تو یہ اے سی ذرا آن کروا دیں. چلیں ایک خبر اور ہے ہمارے پاس، وہ ہے جناب وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب کی ملاقات ہوئی، اور سندھ سے تعلق رکھنے والے جو اراکین پارلیمنٹ ہیں ان کی جو ہے وہ ملاقات ہوئی، وفد کے صورت میں ملاقات ہوئی، اور تمام جو اراکین پارلیمنٹ ہیں انہوں نے وزیر اعظم کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا. اور ملاقات کرنے والے وفد میں سینیٹر سیف اللہ ابڑو، ممبران قومی اسمبلی فہیم خان صاحب، عطا اللہ ہیں، اس کے علاوہ حلیم عادل شیخ صاحب، علی جنیجو، سید افندی، سدرہ تیمور، ریاض احمد صاحب شامل تھے. وفاقی وزیر سید علی زیدی سے بھی ملاقات جو ہے وہ ہوئی ہے، وہ بھی وفد میں موجود تھے، اور سیاسی جو امور ہے اس پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے. تو یہ ایک ماحول بن رہا ہے جناب، یہ ملاقاتوں کا ماحول ہے، اور اس کی اپڈیٹ دینا بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہو کیا رہا ہے، چونکہ ظاہر ہے اس پر سوال بھی اٹھتے ہیں کہ کل جس طرح کچھ چینلز پر میں دیکھ رہا تھا کہ چودھری پرویز الہی صاحب کا انٹرویو بھی نشر ہو رہا تھا، اور اس پہ خاصی اس کے بعد ہم نے دیکھا ڈسکشنز بھی ہوئی کہ انہوں نے ایک طرح سے تو کلیئرلی کہہ بھی دیا کہ وہ ساتھ چھوڑ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مشکل میں ہیں عمران خان صاحب، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو ایک سوال ان سے کیا گیا اور پوچھا گیا کہ اگر آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو پنجاب کی وزارت دے دی جائے، وزارت اعلیٰ دے دی جائے، تو اس کے بعد آپ کیا کریں گے، تو اس کا انہوں نے جواب اس طرح سے دیا کہ جب دیں گے تو ہم یہ معاملہ اپنے ساتھیوں کے سامنے رکھیں گے، پھر ڈیسائیڈ کریں گے. میں خود ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا، اکیلا ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا، ساتھیوں سے مشاورت کے بعد ڈیسائیڈ کروں گا. یعنی ایک طرح سے وہ مانگ بھی رہے ہیں. ایگزیکٹلی، اور یہ مانگے تانگنے کا جو سلسلہ ہے یہ ابھی سے کوئی جاری و ساری نہیں ہے. شعیب بھی جب سے حکومت آئی ہے ہم نے اتحادی جماعتوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے مطالبات کے زور پر جو ہے وہ حکومت کے سامنے جس طرح سے کھڑی ہو جاتی ہیں وہ ایک الگ معاملہ بن کر سامنے آتا ہے. اور ایسے میں کل جب ہم لوگ یہ جس طرح کی گفتگو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کچھ ٹاک شوز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو زرار کھوڑو صاحب ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، انہوں نے ایک بڑا ایک اچھا جملہ کل ٹی وی پر بیٹھ کر بولا جب ان سے ایک سوال کیا گیا کہ ملک کی سیاست کو آپ کس طرح سے ڈیفائن کریں گے. تو وہ جملہ ذرا میں آپ کی نظر بھی عرض کرتی ہوں کہ گونگے نے بہرے سے سنا کہ اندھے نے لنگڑے کو بھاگتے ہوئے دیکھا ہے. یہ ملک کی سیاست جو ہے وہ ہمیں اس وقت نظر آ رہی ہے. دوبارہ، گونگے نے بہرے سے سنا کہ اندھے نے لنگڑے کو بھاگتے ہوئے دیکھا ہے. تو ہماری اتحادی جماعتیں جو ہے نا وہ اس طرح سے بیہیو کری اور محو رقص ہیں. چلے جناب، اب یہ تو تبصرہ ہو گیا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی تبصرہ کیا ہے. مولانا فضل الرحمان کے لانگ مارچ کے اعلان پر رد عمل دیا اور کہا کہ اسلام آباد میں OIC کانفرنس ہونے جا رہی ہے اور OIC اجلاس میں مداخلت نہیں ہونے دیں گے. یہ بھی کہا کہ دعوت نامے ظاہر بھیجے جا چکے ہیں، اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ اپوزیشن کہتے ہیں کہ نمبر پورے ہیں. تو کہتے ہیں بھائی جان اگر نمبر پورے ہیں تو دھرنے کی بات کیوں کرتے ہیں؟ نمبر پورے ہیں، آپ نمبر لیں اور آ جائیں، عدد پورے ہیں تو آ جائیں. اینی ویز اس پر فضل الرحمان صاحب نے کل ویسے کہہ دیا ہے کہ 23 مارچ کو بہرحال وہ اسلام آباد نہیں آ رہے، اور انہوں نے کہا جو ملک سے قافلے چلیں گے وہ 25 مارچ کو اسلام آباد میں داخل ہوں گے. 23 مارچ کی بہرحال انہوں نے بات کر دی، 23 مارچ کو اسلام آباد میں کوئی داخل نہیں ہوگا. بالکل، اور اس پہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس بھی ہوا، اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ملک کی اس وقت اندرونی صورتحال ہے کنٹرول کرنے کے لیے جتنی بھی سیکیورٹی فورسز ہیں ان کو ذرا محاذ جو ہے اس پر چوکنے رہنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا تاکہ ملک میں کسی قسم کی کوئی جو انتشار کی کیفیت ہے وہ رونما نہ ہو. اور خارجی محاذ پر بھی انہوں نے بہتری طریقے سے اپنی سیکیورٹی فورسز کو بہترین کام سر انجام دینے کی ہدایات جاری کی ہیں. چلیں گریٹ جی، یہ تو ہم نے بات کی ہے سیاست کی، کچھ کھیل کی بات کر لیتے ہیں، موڈ کو تھوڑا چینج کرتے ہیں. اور پنجاب میں کھیلوں کی سرگرمیاں جو ہیں، کھیل اور کھلواڑ ہی ہو رہا تھا سیاست کے ساتھ. بات تو آپ کی درست ہے، لیکن اب پیور کھیل کی بات مثبت سرگرمیوں کی، اس میں سیاست کم سے کم ہوتی ہے اور کم سے کم ہونی چاہیے، صرف کھیل ہونا چاہیے اور اچھا کھیل ہونا چاہیے. تو جناب آج ہم پنجاب کے جو کھیلوں کی سرگرمی، بالخصوص آج ہم کرکٹ کی بات کریں گے کہ کیسے ینگ ٹیلنٹ کو ڈھونڈا جا رہا ہے، ینگ ٹیلنٹ کو ریالٹی یعنی اس میں کہنا چاہیے سٹارز بنایا جا رہا ہے ان ریالٹی. اس پر آج ہم بات کرتے ہیں. ہمیں پروگرام میں جوائن کیا چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ پنجاب عبداللہ خان صاحب نے، اور سینٹرل پنجاب کرکٹ ایسوسی ایشن کے اعزازی چیئرمین بھی ہیں آپ. اس سے پہلے محکمہ خزانہ پنجاب، ہائر ایجوکیشن کمیشن سمیت متعدد بڑے عہدوں پر آپ ماشاءاللہ فائز رہے ہیں. اور چونکہ اب مختلف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹورنامنٹس ہو رہے ہیں، کمپٹیشنز ہو رہے ہیں، جس میں CPCA اسکول چیمپئن شپ ہے، ویکینڈ اسکول لیگ ہے، CPCA کالج چیمپئن شپ ہے، ونٹر کلب لیگ ہے، کمیونٹی لیگ ہے، چیلنج لیگ ہے. یہ بہت ساری لیگز جو ہو رہی ہیں اس پر آج ہم ان سے بات کرتے ہیں. سر تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. سر تھوڑا سا پلیز شیئر کیجیے گا، یہ کچھ لیگ کا میں نے ذکر تو کیا لیکن ہم ذرا اس پہ ون بائی ون ڈسکشن کرتے ہیں کہ کیا اس کا شیڈیول ہے، اس کے اہداف کیا ہیں، کیسے ہم اس میں سے ٹیلنٹ کو پک کر رہے ہیں اور کیسے اس ٹیلنٹ کو ہم پھر اسٹار کی صورت میں دیکھیں گے. یس
جی آپ کا بہت شکریہ. بنیادی طور پہ جو پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو آئین ہے اس کے تحت پاکستان کو 6 ریجنز میں تقسیم کر دیا گیا ہے, اور جو سب سے پاپولیٹڈ اور بڑا ریجن ہے وہ سینٹرل پنجاب ہے, جس پہ پنجاب کے 4 ایڈمنسٹریٹو ڈویژنز یعنی کہ لاہور, گجرانوالہ, فیصل آباد اور سرگودا شامل ہیں. یہاں سب سے زیادہ کرکٹ کھیلی جاتی ہے, اور یہاں ہمیشہ سے یہ ڈاکیومنٹڈ فیکٹ ہے کہ یہاں جو ٹیلنٹ آتا ہے وہ میکسیمم فرسٹ کلاس کے لیول پہ پہنچتا ہے, اور کافی بڑی تعداد میں ہر سال یا متواتر ہمیں جو نیشنل ٹیم کو جو کمپوزیشن ہوتی ہے اس میں بھی اس ریجن سے بہت زیادہ ہمیں پلیئرز ملتے رہے ہیں. تو یہ جو ریجنل جو یہ ڈومیسٹک کرکٹ کا ڈھانچہ ہے یہ ایک نئی چیز ہے. ابھی اس کے یہ ابتدائی مراحل ہیں, پہلے 2 سالوں کی پر محیط ابھی یہ ایفرٹ ہے. تو ریجنل جو وہ ڈومیسٹک کرکٹ ہے اس میں پی سی بی ابھی تک فوکس کرتا رہا تھا زیادہ. جو فرسٹ کلاس کرکٹ ہوتی ہے, پہلے قائد اعظم ٹرافی اور پیٹرنس ٹرافی کے نام سے کے عنوان سے 2 بڑی چیمپئن شپس ہوتی تھیں, اور پھر انڈر 19 کے لیول کی ایج کرکٹ ہوتی تھی, اور اس کے نیچے جو سسٹم تھا وہ پھیلا ہوا تھا. پاکستان کا آپ کو پتہ ہے لینڈ میس اور جو ہماری آبادی ہے وہ اتنی بڑی, ہم بہت بڑا ملک ہیں, تو کافی سارا کام ہمارا پھیلا ہوا تھا. تو ریجنل جب وہ کرکٹ کا مینڈیٹ ملا تو ہمارے لیے سب سے اہمیت کا حامل یہی کوشش تھی کہ ہم جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو ہوتی ہے گراس روٹس کے لیول کی گیم, اس کو ہم اسٹیبلش کریں سالڈ فوٹنگز پر. تو اس میں ہم نے سب سے پہلے جب اس کا جائزہ لیا, اور پہلے بھی کچھ تھوڑا سا کسی حوالے سے کچھ جو ایکسپیرینس تھا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جب دیکھا, تو ہمارے علم میں یہ بات آئی کہ جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں جو بھی کرکٹ کھیلی جاتی ہے وہ بالکل آرگنائز نہیں ہے. اسکول کرکٹ نہ ہونے کے برابر ہو گئی ہے. جو کالج اور یونیورسٹی کے لیول کی بھی جو گیم تھی وہ بھی بالکل ایک قسم کے ہائیٹس, ایک قسم کے گیپ میں چلی گئی تھی. تو ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل تھا کہ ہم ایک ایسا ماڈل ڈیولپ کریں جو کہ پی سی بی کے آئین کے عین مطابق ہو, اس سے مطابقت رکھتا ہو, اور وہ پھر ایک ایسا جامع جاننا چاہیں گے ذرا اس پہ تھوڑی سی رہنمائی کیجیے گا. آپ نے کہا نا کہ اسکولوں میں, کالجز میں اس طرح سے کرکٹ کے حوالے سے اچھے جو پلیئرز ہیں وہ سامنے نہیں آ رہے ہیں, بلکہ ڈیفرنٹ جو گیمز ہیں ان کے اوپر فوکس ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں ٹارگٹ رکھنے کے لیے کیا اسٹریٹجی ہوگی پنجاب گورنمنٹ کی؟ کیونکہ ابھی ہم نے جب یہاں پر ابتدا میں اپنے ناظرین کو بھی بتا رہے تھے تو یہاں پہ کچھ ٹورنامنٹس ہیں جو کہ ویکینڈ ٹورنامنٹس ہیں, اسکول ٹورنامنٹس ہیں, کالج ٹورنامنٹس ہیں. کس طرح سے پھر ہم پلیئرز کو انگیج کر سکتے ہیں, وہ پلیئرز جو کہ اسکولز میں کھیل رہے ہیں, جو کہ کالجز میں کھیل رہے ہیں؟ جی بالکل, میں اسی جانب جا رہا تھا. تو یہ ایک مربوط, ایک ورٹیکلی ہاریزونٹل لنکڈ ایک پورا سسٹم ہونا چاہیے جو کہ جس میں میچز بھی ہوں, جس میں چیمپئن شپس بھی ہوں, جس میں تمام میچز کا ریکارڈ رکھا جائے, ڈاکیومنٹیشن ہو, ہائی پرفارمرز کو آگے لے کے جایا جائے, پھر اسکول اور کالج کرکٹ کو انڈر 16 اور انڈر 19 کرکٹ کے ساتھ لنک کیا جائے. یہ ایک بہت بڑا مسنگ لنک تھا. تو پی سی بی کے آئین کے عین مطابق ہم نے کوشش کی. ہم اس سے متصادم ہونا بالکل افورڈ نہیں کرتے تھے, آبویسلی اس کے مطابق چلنا تھا. انہوں نے بھی ہم پہ اس پہ انحصار کیا, اور ہمیں اعزاز حاصل ہوا سینٹرل پنجاب کو پہلے کہ ہم نے ایک ایسا ماڈل ڈیولپ کیا انڈر دا پی سی بی کانسٹیٹیوشن جو کہ مربوط تھا. اور اس میں سب سے پہلے ہم نے اسکول کرکٹ چیمپئن شپ کروائی, اس لیے کہ اسکول اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں جو بھی سپورٹنگ ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ ایکیڈیمک کیلنڈر سے مطابقت رکھنی چاہیے. تو اسکول کرکٹ کے لیے سب سے موزوں جو پیریڈ تھا وہ سپٹمبر کا تھا, اور تبھی ہم نے اس کی داغ بیل ڈالی تھی. سوچنا تو پہلے شروع کر دیا تھا, اپریل لاسٹ ایئر سے شروع کر دیا, اور پھر ہم نے سپٹمبر میں فارملی اس کو لانچ کیا. پھر فائنل اکتوبر میں قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا گیا, اور بہت بہترین ہمیں وہاں ٹیلنٹ ہمیں حاصل کرنے کا موقع ملا. ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا, ان کی ساری ریکارڈ کیپنگ کی, آن لائن سکورنگ ہوئی, پی سی بی کے امپائرز, میچ ریفریز اور کوچز کا استعمال کیا گیا. اور ہم نے دیکھا کہ یہ بچے ان میں سے کافی سارے ڈائریکٹلی انڈر 16 کے مستحق ہوتے ہیں. انڈر 16 کی چونکہ یہ 4 ڈویژنز میں 18 اضلاع ہیں, اور 18 اضلاع ہر ایک میں ایک سٹی کرکٹ ایسوسیشن ہے. تو سٹی کرکٹ ایسوسیشن ریجنل جو ہے, جو جیسے ہماری سینٹرل پنجاب ہے اس کے ساتھ لنکڈ ہے. تو ہم نے یہ محسوس کیا کہ یہ ایک براہ راست ایک لنکیج ہے, اس کو کیپٹلائز کرنا ضروری ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کامیابی ہوئی. جیسے میں نے عرض کیا کہ فائنل قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا گیا. ہمارا ایک اور یقین ہے, چونکہ میرے پاس 2 رولز ہیں, ایک حکومت پنجاب کا بھی رول ہے, اور اس کو ہم بہت پہلے سمجھ چکے تھے. اس پہ پی سی بی بھی ٹوٹلی آن بورڈ تھا کہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں جو بھی سپورٹنگ ایکٹیویٹی ہوتی ہے, خاص طور پہ جو آرگنائزڈ ہو, وہ تو حکومت کی براہ راست انوالومنٹ کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. تو ہم نے اس میں ایک گورنمنٹ کا بھی رول رکھا, اور گورنمنٹ کے 4-5 محکموں کو
ہم نے اس میں شامل کیا, اس پنجاب میں ہم کی نے طرف ہائیسٹ سے. لیول کی اونرشپ لی, وزیر اعلیٰ صاحب کی اونرشپ لی جی. اور یہ والا ماڈل پھر ہم نے باقی ریجنل ایسوسیشنز کو بھی دیا ہے. پھر جو سدرن پنجاب ہے انہوں نے ہمارے ماڈل کو لے کے امپلیمنٹ کیا, پھر کے پی کو کیا. یہ ایک نالج شیئرنگ کا ایک ہم نے سسٹم بنا لیا, اور پی سی بی نے اس کو اون کیا چونکہ پی سی بی کے آئین کے مطابق تھا. اس کے بعد جیسے بھی آپ نے خود فرمایا کہ اس کے بعد ہم نے جو کالج کرکٹ ہے اس کا بھی اب فائنل کی سٹیجز پہ پہنچ چکی ہے. پھر یہ جو ہماری جو ڈومیسٹک کلب کا سٹرکچر ہے یہ بھی بڑا سکیٹرڈ ہے جی, پھیلا ہوا ہے, اس کی کوئی مانیٹرنگ نہیں ہو رہی تھی چونکہ اتنا زیادہ بڑا لینڈ میس ہے پاکستان, اور آبویسلی پی سی بی ایک ہیڈ کوارٹرز کے ذریعے پہلے اس کو اتنے مربوط طریقے سے نہیں کر پا رہا تھا, اسی لیے یہ ریجنلائزیشن کا ایفرٹ کیا گیا. تو ریجنل کرکٹ ایسوسیشنز کا سب سے جو اہم رول تھا وہ یہی تھا کہ جو یہ کلب کرکٹ ہے اس کو بھی بڑا ایک مؤثر فریم ورک میں ڈھالا جائے. اور اس کے لیے اگین سینٹرل پنجاب نے وہ لیڈ لی, میرے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں خرم نیازی, انہوں نے بڑی محنت کی. تمام بورڈ کے جو ممبرز ہیں 8-9 ممبرز ہیں انہوں نے بہت فعال رول پلے کیا. خود جا کے وہ چونکہ مختلف علاقوں سے منسلک ہیں, سیالکوٹ سے, فیصل آباد سے, گجرانوالہ سے, قصور سے, ہر جگہ انہوں نے, سرگودا سے, ایون میاں والی تک, چونکہ ہم میاں والی اور بکھر تک ہمارا جو ایریا آف آپریشنز ہے, تو ہر جگہ ہم نے جو بھی گیپس تھے وہ آئیڈینٹیفائی کیے. ایک اور جو بڑی جو مشکل ہے جو اگین ویل نون ہے اور آپ سب جانتے ہوں گے, وہ گراؤنڈز کا نہ ہونا ہے اسکول اور کالج کرکٹ کے لیے. میں اسی پر آنا بھی چاہ رہا تھا سر, اف یو الاؤ می سر, کہ جو آپ کی ڈفرنٹ لیگز ہیں جس میں آپ نے باقاعدہ بتایا بھی کہ اچھا اتنے گراؤنڈز جس میں یہ میچز ہوئے, اتنی ٹیمز تھیں, ڈو وی نیڈ مور گراؤنڈز ان پنجاب سر؟ کیونکہ ظاہر پنجاب صوبے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پاپولیشن وائز سب سے بڑا صوبہ ہے, تو کیا اور یہاں پر گراؤنڈز ہونے چاہیے, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہونے چاہیے تو کیا اس پر ہم عملی طور پر کام بھی کر رہے ہیں؟ جی ایبسلیوٹلی وی ڈو, اور اس کی بھی ہم نے پوری میپنگ کی, اور ہمیں یہ ہوا کہ جو گراؤنڈز موجود ہیں وہ اچھی شکل میں نہیں ہیں, اچھی حالت میں نہیں ہیں, اور بہت بڑا ڈیفیسٹ بھی ہے. تو حکومت پنجاب جو اپنے اینول ڈیولپمنٹ پروگرام میں سپورٹس سیکٹر کو بہت زیادہ فنڈنگ کر رہی ہے. یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے, اور یہ ہمارے آنے سے پہلے ہو چکا تھا, لیکن سینٹرل پنجاب کرکٹ کا چونکہ مجھے بھی ایک موقع ملا اس کی خدمت کرنے کا, تو ہم نے اور جو گیپس آئیڈینٹیفائی کیے اسپیشلی فار دی گیم آف کرکٹ, ہم نے وہ آئیڈینٹیفائی کہ آپ نے گیپ تو آئیڈینٹیفائی کیا سر, لیکن یہ جو بات آپ نے کی بڑی اچھی مجھے لگی کہ گراؤنڈز کہ آپ نے یہ کہا کہ گراؤنڈز بے شک موجود ہے لیکن ان کی حالت اچھی نہیں ہے. چونکہ ہم اس پر فوکس نہیں کریں, گراؤنڈ ہی گراؤنڈ بنا دیں, حالت بھی اچھی ہونی چاہیے, انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا ہے. یہ کتنا پیسہ لگایا جا رہا ہے سر گراؤنڈ کی حالت بہتر کرنے پر؟ دیکھیں جو نئے گراؤنڈز کو بنانے کی ایفرٹ ہے وہ بھی بڑی کاسٹ انٹینسو ہے. اس میں ایک بہت بڑی رقم جو ہے حکومت پنجاب نے اپنے اینول ڈیولپمنٹ پروگرام کے ذریعے دی ہے, اور وہ گراؤنڈ صرف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے منسلک نہیں ہیں, اس کے علاوہ بھی ہیں. تو اس میں ایک بہت بڑی فنڈنگ, آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے سال اینول ڈیولپمنٹ پروگرام جو سپورٹس کا تھا ان دا لاسٹ فائنینشیل ایئر 2020-21 میں کوئی 2.6 ارب کے قریب تھا. اس سال 7.1 یا 7.2 ارب کے قریب کا ہو چکا ہے, اور اس میں تقریباً جو آدھا ہے وہ سپورٹس کی جو فیسلٹیز ہیں, انفراسٹرکچر ہے, اس پہ ڈیڈیکیٹڈ ہے. اور اس میں ایک بہت بڑا حصہ ہماری جو گراؤنڈز ہیں which are meant for کرکٹ, اس کے لیے ہم نے بالکل مختص کیا ہے جی. تو یہ ایک بڑا ایک واضح ایک موومنٹ. لاسٹلی ایک پوائنٹ سر, لاسٹلی ایک پوائنٹ کرکٹ سینٹرز سر, لاسٹلی ایک پوائنٹ, اب بیکاز میرے پاس وقت تھوڑا سا کم ہے. اتنی جو ایفرٹس ماشاءاللہ کی جا رہی ہیں, نئے جو گراؤنڈز موجود ہیں اس میں انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا, لیگ میچز کرانا, وٹ ڈو یو سی سر آئندہ 1-2-3 سالوں میں ہم یہیں سے ٹیلنٹ کو دیکھیں گے پی ایس ایل میں, یہیں سے ٹیلنٹ کو دیکھیں گے ڈومیسٹک کرکٹ میں؟ ایبسلیوٹلی, جب ایک اچھا پورا ایک نظام ہوگا, بڑا ایک منظم طریقے سے چلے گا, ریجنل جو ایک ایفرٹ ہے اس کی غرض و غایت کو مکمل طور پہ ایکسیپٹ کر لیا جائے گا, ہر ایک سمجھ جائے گا, میڈیا اس کو کور کرتا ہے. میں بہت مشکور ہوں پی ٹی وی کا کہ آپ نے ہمارے اسکول کرکٹ کا فائنل 18 اکتوبر کو سارے دن پورے 40 اوورز کا میچ آپ نے براہ راست دکھایا. ٹھیک ہے, ابھی ہماری یہی آپ سے دوبارہ توقع ہے, امید ہے اور گزارش ہے کہ آپ ہمارے کالج کرکٹ کا فائنل ہو, پھر ہماری جو یہ جو کمیونٹی کلب ہے اس میں بلکہ ہم تو کوشش یہ بھی کریں گے کہ وہاں سے کوئی ایسا, جی پلیز میں چونکہ آپ کو وہ میں آپ کو ٹیلنٹ کا بھی بتانا چاہتا تھا. تو جو ٹیلنٹ آئیڈینٹیفائی ہوا ہے اس میں 13 سے 16 بچے انڈر 16 کے لیول پہ گئے ہیں. کچھ بچے جو بہت اچھے تھے, جو بڑا جس کو کہتے ہیں نا, جو ایک قسم کا پروڈیجیس ٹیلنٹ تھے, چھوٹی عمر میں بڑی کرکٹ کے لیے تیار تھے, ان کو سیدھا انڈر 19 میں لے کے گئے. اور یہ پورا ایک سسٹم ہے.
پاکستان کرکٹ بورڈ نے اکنالج کیا جو 5 ہائی پرفارمرز تھے ان کو 5 لاکھ روپے کے، بہت غریب گھرانوں کے بچے تھے، والدین افورڈ نہیں کر سکتے تھے کہ وہ ایک مکمل کرکٹ بیگ ان کے لیے خرید سکیں، تو ان کو 5 لاکھ روپے کے انعامات دیے گئے، ان کی اتنی پذیرائی کی گئی اور آئیڈینٹیفائی ہونا شروع ہو گیا ہے. اب ٹیلنٹ ہمیں آئندہ آنے والے مہینوں میں نظر بھی آئے گا. تھینک یو سو مچ سر، اٹ واز ریئلی نائس ہیونگ یو. آپ نے ایلیبریٹ بھی کیا اور جو ایفرٹس ہیں وہ ہم نے اس پر بات بھی کی، کیونکہ ظاہر ہے ہم بات کرتے ہیں کھیلو جوان دل سے تو ایک ڈرائیو، لیکن ہر صوبہ اپنے لیول پر جس طریقے سے کام کر رہے ہیں کھیلوں کے فروغ کے لیے، ایک یوتھ کو چینلائز کرنے کے لیے، میں کہوں گا کہ کچھ بچے ہوتے ہیں جن کا زیادہ دھیان کھیلوں کی طرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے پڑھائی میں بھی اچھے ہوتے ہیں بٹ کھیلوں کی طرف بھی دھیان ہوتا ہے، تو ان کے لیے بڑی اچھی خبر تھی. ایک اور اچھی خبر ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم 2 دن سے ڈسکس کیا کریں، اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل ڈسکس کریں. اس میں ایک مسئلہ کیا تھا؟ ڈائریکٹ فلائٹ کا. اب ظاہر یورپ کے ڈائریکٹ فلائٹس بھی ہیں، امریکہ کے لیے ڈائریکٹ فلائٹس بھی ہیں، جاپان والوں کا بھی یہ ایشو تھا، آسٹریلیا والوں کا بھی یہ ایشو تھا. تو جناب آسٹریلیا میں مقیم پاکستانیوں کے لیے بالخصوص، لیکن کوئی آسٹریلیا سے پاکستان گھومنے پھرنے آنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی اچھی خبر ہے. ڈائریکٹ فلائٹ آسٹریلیا کے لیے براہ راست پروازوں کا سلسلہ شروع کرنے کے لیے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن یعنی باکمال لوگ لاجواب سروس، انہوں نے آسٹریلیا کے ساتھ جو ہے نا معاملہ طے کر لیا ہے. پی آئی اے کے سی ای او ایئر مارشل ریٹائرڈ ارشد ملک صاحب نے ٹویٹ کی اور کہا کہ پاکستان سے پی آئی اے کی آسٹریلیا کے لیے براہ راست فضائی آپریشن کا جو آغاز ہے وہ 22 اپریل سے ہوگا. اور پاکستان میں آسٹریلوی جو کہ ہائی کمشنر ہیں انہوں نے پی آئی اے کے سی ای او ایئر مارشل ارشد ملک کے درمیان جو ہے اس ملاقات میں اس گفتگو کو، اس پوائنٹ کو جو ہے ریز کیا اور اس میں پاکستان سے آسٹریلیا کے لیے براہ راست پروازیں شروع کرنے کے معاملات پر انہوں نے جو ہے وہ بات چیت کی، اور جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ فیصلہ منظر عام پر آیا. بالکل ایسے کچھ اور منظر عام پر آنے والا تھا، یہ تو پراٹھا ہے ہمارا. چلو کوئی بات نہیں، چلے بڑھتے ہیں جناب آگے اور آگے بڑھیں. چھوٹی سی بریک میرا خیال لے لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، ساتھ رہیے. چوبیس برس کے طویل انتظار کے بعد دنیا کرکٹ کی مایہ ناز ٹیم آسٹریلیا 3 ٹیسٹ، 3 ون ڈے اور 1 T20 کے لیے سرزمین پاکستان میں بہترین پیشہ ور کرکٹرز پر مشتمل آسٹریلین ٹیم. ڈیوڈ وارنر، عثمان خواجہ، مارکس ہیرس، ٹریوس ہیڈ اور ایلیکس کیری، اسٹیو اسمتھ، مانس لبوشین، پیٹ کمنز، مشل اسٹارک، کیمرون گرین اور جوش ہیزل ووڈ، نیتھن لوئن اور ایسٹن ایگر جیسے کائیاں اسپنرز کی موجودگی پاکستان میں شائقین کرکٹ کے لیے بہترین اور دم بخود کر دینے والی کرکٹ کی نوید. پاکستان بمقابلہ آسٹریلیا 4 مارچ سے براہ راست صرف پی ٹی وی اسپورٹس پر. گیم آن ہے. کھیلوں کی دنیا اب آپ دیکھیں گے ایک نئے انداز میں. چاہے بات ہو کرکٹ کے بڑھتے جنون کی یا فٹ بال کی دنیا کے جوش کی، ہم لائے ہیں آپ کے لیے سب تبصروں سے لے کر کھیل کے ابھرتے ہوئے ستاروں. کھیلوں میں خواتین کے جمتے ہوئے قدم، NBA، موٹر سپورٹس اور دیگر کھیلوں پر گفتگو، ہار اور جیت کا ہر زاویہ. ہم لے کے آئے ہیں آپ کے لیے. دیکھتے رہیے اسپورٹس 360 صرف پی ٹی وی نیوز پر.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. जो बड़े बड़े काम करती हैं, बड़े बड़े ओहदों पर पहुंच जाती हैं, आज उनकी जिंदगी की बात भी करेंगे, उनकी स्ट्रगल की बात भी करेंगे. जनरली जब हम पाकिस्तान की पॉपुलेशन की बात करते हैं, 51% ऑफ द पॉपुलेशन कंप्राइज ऑफ वुमेन, और जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, मौक़ों की बात करते हैं, मौक़े मौजूद हों बट चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं. उन चैलेंजेस को अबूर करके किसी ओहदे पर पहुंच जाना, ये बिल्कुल एक ऐसी चीज़ है जिस पर हम कहते हैं कि लायक़ तहसीन है. और ऐसी ख़वातीन जो कि इतना ज़बरदस्त काम करते करते वहाँ तक पहुँचें कि फिर उन्हें दुनिया सराहे, वो तादाद बहुत कम है. आज एक ऐसी खातून हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं. हम वेलकम करते हैं कंपटीशन कमीशन की चेयरपर्सन है राहत कौनैन हसन साहिबा. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग. माशाल्लाह 25 साल का आपका तजुर्बा है, एक लॉ फर्म से भी आप मुंसलिक हैं और कंपटीशन कमीशन की बानिया रकीन में से भी हैं. इससे पहले भी आप चेयरपर्सन के ओहदे पर रह चुकी हैं. तो एक तवील फहरिस्त है जनाब. मैं सारी आपको नहीं बताता, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि आपसे भी जान लेंगे आलमी हम. सतह पर जो एंटी ट्रस्ट है, उसकी जो 100 बाइख्तियार खवातीन, कामयाब खवातीन, उनमें से एक हैं. इनका नाम वहाँ पर भी आया, तो हमारे खुशकिस्मती आज हमारे साथ मौजूद हैं. कैसी हैं आप? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक. थैंक थोड़ा यू सा सो सबसे पहले मच. मुझे ये बताएं कि ये जर्नी कैसी रही. यानी चेयरपर्सन पहले भी रही, बानिया रकीन में से भी हैं, फिर चेयरपर्सन हैं, इसके अलावा भी ज़ाहिर है हम देखते हैं कि माशाल्लाह आपकी खिदमात रही हैं. तो ये एक पूरी जर्नी, इसमें फैमिली सपोर्ट, इसमें सोसाइटी का प्रेशर, एक खातून के लिए आगे बढ़ने के मौके आपने कैसा पाया? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो आई थिंक आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट. माशाल्लाह. लेकिन दो तीन चीज़ें जो बुनियादी आई थिंक किसी भी करियर पाथ में ज़रूरी होती हैं, वो होता है आपका हार्ड वर्क. उसके बाद कोई भी खातून सक्सेसफुल नहीं हो सकती अगर उसके स्पाउस का सपोर्ट ना हो. तो मेरे ख्याल में ये मेरे लिए बहुत अहम था कि जो मेरे हस्बैंड हैं वो लीगल प्रोफेशन से और थ्रू आउट वेरी सपोर्टिव एंड फ्रॉम अ वेरी इनलाइटेंड फैमिली. लेकिन शादी से पहले भी आपका एक सफ़र होता है, और उसमें मेरे वालिद साहब, मेरी वालदा, मेरे भाई बहन, आई कम फ्रॉम अ वेरी बिग फैमिली, और मैं बड़ा इसमें प्राइड लेती हूँ कि हम 7 बहनें और 1 भाई, एंड दे आर ऑल प्रोफेशनल, एंड वी हैव ऑल struggled in our own career paths. और आई थिंक ड्राइविंग फोर्स ये रहा कि हमारे वालिदैन ने कभी इस तरह नहीं पाला कि आप खातून हैं या लड़की. तो आई थिंक जेंडर ब्लाइंड विजन डिड हेल्प मी. और मुझे ऑनेस्टली मुझे थोड़ा सा गुस्सा चढ़ता था इस बात पे जब लोग कहते थे कि आप तुम्हारा अगर शॉर्ट लिस्टिंग हुई ना, बीइंग अ वुमन तुम्हारा हो जाएगा. तो मैं समझती थी बीइंग अ वुमन, तो आई थिंक ये गलत नहीं है जो लोग कहते हैं यू हैव टू बी ट्वाइस और थ्राइस एज गुड अगर आप मेरिट पे आ रहे हैं. बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल. क्योंकि सारी खवातीन जो हैं, मैं ये नहीं कहूँगी सारी खवातीन ही काबिल होती हैं, ये भी गलत है. ये जो हमने एक ये मिथ है ना कि खवातीन है तो अच्छी ही होंगी, बहादुर ही होंगी, लायक ही होंगी. लाइक ह्यूमन बींग्स हमें भी अच्छे और बुरे दोनों एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इवेंचुअली द की थिंग इज़ योर हार्ड वर्क. आई थिंक दैट इज़ व्हाट यू हैव टू कीप द फोकस ऑन. और सर्टनली आप ये समझ लें कि आपने अकेले कोई बहुत कारनामे किए हैं तो बड़ा गलत होगा. इसमें किस्मत, इसमें जो आपके इर्द गिर्द फैमिली सपोर्ट है, ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं. अच्छा राहित साहब, हम लोग जब भी यहाँ से गुजर रहे होते हैं तो हमने देखा है मुसाबकती कमीशन का एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा होता है. कंपटीशन कमीशन. मैं उसी की तरफ आने लगी हूँ ताकि जरा लोगों को उर्दू और अंग्रेजी दोनों में समझ आ जाए. तो अक्सर हम लोग गुजर जाते हैं, देखते हैं कभी खड़े पे पढ़ के वो ब्लू बोर्ड हमने निकल दिए. बेसिकली कंपटीशन कमीशन, ये इसकी एग्जिस्टेंस क्या है, ये काम कैसे करता है और इसका रोल क्या होता है? जी, ये एक इट्स लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी. और इसका मेन मकसद क्या है, वो ये है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट हो, फेयर प्ले हो हमारे कारोबार में. फेयर प्ले को इंश्योर करना, उसमें 4 इसके इम्पॉर्टेंट पिलर्स हैं. जो सबसे पहले है वो ये है कि आप गठ जोड़ ना करें. दे आर प्रोहिबिटेड एग्रीमेंट्स. मैं उसको वो टर्मिनोलॉजी यूज़ नहीं करना चाहती. बेसिकली ये है कि आपने मिल के कीमतें बढ़ा दी, सप्लाई कंट्रोल कर ली, या मुनाफा ऐसे आपने, हाँ, मोनोपली. देखिए हमारे कानून में मोनोपली पे ममानियत नहीं है. उसको गलत, उसकी बालादस्ती का गलत इस्तेमाल जो है वो. आपका इशारा कार्टलाइजेशन की तरफ. कार्टलाइजेशन, कलूसिव बिहेवियर. कंपटीशन की बेस्ट एग्जांपल आपको स्पोर्ट्स से मिलती है. ठीक है, व्हेन यू compete you win the race and the best player wins. यही होता है ना. तो बिजनेसेस में भी यही है, जो बेस्ट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करे, जो बेस्ट सर्विस दे, वो उस वजह से आगे बढ़े, ना कि अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके या अनफेयर प्रैक्टिसेस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से करे. तो प्राइमरीली इकोनॉमी में कंपटीशन प्रमोट करना और लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना, लोगों के लिए एंट्री बैरियर्स को हटाना, दिस इज़ व्हाट
the commission does. If I'm not wrong, تو جب پہلے آپ چیئر پرسن تھی اس وقت ہوا تھا کمپٹیشن لا جب آرڈیننس ایکٹ میں تبدیل ہوا تھا اور اس سے کارٹلز کے خلاف کام کرنے میں خاصی مدد ملی تھی؟ جی بالکل، جب میں چیئر بنی تھی اور ہمارے پہلے چیئرمین جو تھے وہ خالد مرزا صاحب تھے، اس کے بعد اس وقت میں ان کے ساتھ ممبر تھی، پھر انہوں نے ہی ریکمینڈ کیا تھا ایز اے چیئر، اور جب میں نے چیئر پرسن کا عہدہ سنبھالا تو وہ مجھ سے میرے جو پریڈیسیسر ہیں 25 سال بڑے تھے، ان کا بہت رچ ایکسپیرینس تھا، تو آئی بی ویری کینڈیڈ، میں بہت ڈر رہی تھی اور مجھے یہ بھی یقین نہیں تھا کہ شاید میں سکسیسفلی کر سکوں گی یا نہیں کر سکوں گی۔ آپ کو مافیا سے ڈر نہیں لگا کہ مافیا کے خلاف ڈنڈا اٹھانے لگی ہیں؟ الحمدللہ میں سمجھتی ہوں کہ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو جس میں اللہ میاں کا ڈر ہو اس کو کسی چیز سے ڈرنا نہیں چاہیے، تو آئی تھنک یو ہیو ٹو بی فیئرلیس اینڈ دا کریج کمز فرام یور اون ہارڈ ورک۔ اگر آپ کا فوکس ٹھیک ہے، اگر آپ کا فوکس ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ تو نہیں، ایسی اللہ کا شکر ہے، ڈر اس چیز کا ضرور تھا کہ ایک سرٹن معیار پہ ہم اپنا کام جاری رکھ سکیں، اور میرا پوائنٹ آف ریفرنس ہمیشہ ہماری لاسٹ پرفارمنس رہتی تھی۔ ہم نے کتنی انویسٹیگیشنز کی، ہم نے اس سے زیادہ کرنا ہے، ہم نے کتنی انفورسمنٹ کی، ہم نے اس سے، تو پھر آپ نے صرف اپنی لاسٹ پرفارمنس سے کمپیٹ کرنا ہوتا ہے تو آپ بہتری کی طرف گامزن ہیں۔ آپ سے کمپٹیشن کریں گے تو اور بہتر پرفارم کریں گے، چونکہ بات یہ کارٹلائزیشن کی بھی ہو رہی ہے، مافیا کی ہم کریں اس پر، کیونکہ عمران خان صاحب بھی خاصا ذکر کرتے آئے ہیں کہ ہم نے مافیا کو ہرانا ہے، شکست دینی ہے، کمر توڑنی ہے۔ اس پر کچھ سیاستدان یہ بھی کہتے ہیں کہ مافیا جو ہے نا وہ ایسی چکی کی گندم کھا رہا ہے کہ وہ طاقتور سے طاقتور ہوتا چلا جا رہا ہے اور ہم اس پر قابو نہیں پا رہے۔ آپ کی آبزرویشن کیا ہے، ہم نے مافیا سے کتنا لڑا ہے؟ پہلی بات، میں ایز اے ریگولیٹر لفظ مافیا استعمال کرنا مناسب نہیں سمجھتی، ٹھیک ہے؟ یہ ہم سارے بزنسز کر رہے ہیں اور سب اس میں منافع چاہتے ہیں، ہم منافع کے اگینسٹ بھی نہیں ہیں۔ اصل میں یہ ہوا ہے کہ پاکستان میں کانسیپٹ جو ہے نا یہ ہو گیا ہے کہ آپ نے بس اپنا زیادہ سے زیادہ، چاہے آپ اس میں ہورڈنگ کریں، ذخیرہ اندوزی کریں، منافع رکھیں، یہ چیزیں رکھیں، یہ نارم بن گئی ہیں۔ اگر آپ باہر دیکھیں تو یہ ایکسیپشن ہے، پاکستان میں یہ ایکسیپشن نہیں ہے، یہ ایک روٹین سی چیزیں، وہ بھائی چارہ کے نام پہ کارٹلائزیشن ہو جاتی ہے، تو اس کی جو نیگیٹو ایڈورس افیکٹس ہیں یا امپیکٹ ہے اس کو سمجھنا بھی اس کلچر میں ذرا مشکل ہے، اس کو سمجھانے کے لیے بھی مطلب آپ ہی کہہ رہی ہیں کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ پاکستان سے باہر ہوتا رہا ہے لیکن وہاں پر اس چیز کی ایکسیپٹنسی ہے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی، میں بالکل یہ نہیں کہہ رہی، میں یہ کہہ رہی ہوں باہر انٹرنیشنلی یہ ایکسیپشن میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کارٹلائزیشن، لیکن آپ کے ہاں یہ زیادہ تر بزنسز نے ایز اے نارم اس کو رواج کیوں پایا گیا؟ اس کی ایکسیپٹنس ہو گئی ہے، شاید ایکسیپٹنس ہو گئی، یا شاید اس کی نیگیٹیوٹی اور اس کے ایڈورس امپیکٹ کو یہ سمجھتے بھی نہیں ہیں اس طرح۔ یا اس کو ذرا یوں بھی سمجھائے گا ہمارے ناظرین کے لیے کہ لا ہمارا کیا کہتا ہے، منافع کتنا ہونا چاہیے؟ اچھا دیکھیں، سب سے پہلے تو کمپٹیشن کمیشن جو ہے نا پرائسز ریگولیٹ نہیں کرتا، جس وقت میں یہ کرنا شروع کر دوں، ہمارا ادارہ یہ کرنا شروع کر دے تو وہ اینٹی تھیسس آف کمپٹیشن ہوگا۔ ہم نے یہ انشور کرنا ہے کہ سب اپنے اپنے اس پہ ایز اے فری پلیئر اکنامک ایجنٹ کمپیٹ کر رہے ہیں، آپس میں مل کے گٹھ جوڑ نہیں کر رہے کہ یار تم اتنا آج سپلائی کرو، اتنا کل سپلائی کرو، یہ قیمت رکھ لیتے ہیں جس میں کنزیومر کا نقصان ہو۔ تو ہم نے جو فری اور فیئر پلے کی جو کا ماحول میسر کرنا ہے وہ 2-3 چیزیں ہوتی ہیں اس میں۔ نمبر 1 obviously ایک انڈرسٹینڈنگ اینڈ اویئرنیس ہوتی ہے۔ اب ہمارے یہاں کئی انٹرنیشنل پلیئرز بھی آتے ہیں اور وہ آ کر کے بھی وہی کر رہے ہوتے ہیں جو باہر منع ہے۔ وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ شاید ان کو آسانی ہے اس میں کرنے میں، شاید وہ اس میں ان کا منافع زیادہ ہے۔ میں یہ کسی کو الیج نہیں کرنا چاہتی کہ جی ان کو وہ جان بوجھ کر کے نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن ہم نے یہاں پہ نیتوں پہ تو نہیں جانا، ہم نے تو افیکٹ پہ جانا ہے اور کانڈکٹ پہ جانا۔ اٹ از آل اباؤٹ بیہیویئر، سو وی آر ریگولیٹنگ بیہیویئر، وی آر ناٹ ہیئر ریگولیٹنگ پرائسز۔ بالکل کمیشن ٹھیک ہے۔ اچھا، لیکن میں اس کو اور ذرا آسان کر کے سمجھنا چاہوں گا، کیا یہ میں درست سمجھ رہا ہوں؟ فار ایگزامپل ہمارے اس سوسائٹی میں اگر کسی وقت یہ ہو جائے کہ فلور مل مالکان آٹا روک لیں اور اس نیت سے روک لیں کہ جب ہم اس کی سپلائی کم کریں گے تو ڈیمانڈ تو ظاہر بڑھتی ہے اور اس میں پرائس بڑھ جاتی ہے، فائدہ ان کو ہوتا ہے، میں درست سمجھ رہا ہوں کہ اس کو پھر آپ لوگ ڈیل کرتے ہیں؟ جب وہ مل جل کے اکٹھے یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم سپلائی مارکیٹ سے روک لیں، دس از اے پرفیکٹ ایگزامپل آف کارٹلائزیشن۔ مطلب جب وہ مل جل کر یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، لیکن یہ کیسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مل جل کر کر رہے ہیں؟ اسی میں کارٹلائزیشن ہم آپ نے اکثر سنا ہوگا، یہ اتنا بڑا کارٹل ہے، کمپٹیشن کمیشن کچھ کیوں نہیں کر رہا؟ بالکل بات یہ ہے کہ ہم نے امپیریکل ایویڈنس پہ چلنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے سیمنٹ میں، شوگر میں اور بہت ساری ایسے فیلڈ ہیں جن میں ہم نے چھاپے ڈالے اور اس کے بعد ہمیں کارٹلائزیشن کی
ایویڈنس ملی ہے جس Recently کی بھی بیسس چھاپے پہ ہم ڈالے گئے ہیں؟ جی بہت تھوڑا میرے سا ٹائم میں آئیے سب سے stats زیادہ سے چھاپے بتا ڈالے گئے. تھوڑا سا میں یہ بھی گائیڈ کیجیے گا کہ کچھ تو چیزیں جیسے آٹا ہے اور چینی کی تو ہمارے سامنے رہتی ہیں, لیکن وہ کون سی انڈسٹریز ہے کہ جہاں پر بھی کارٹلائزیشن ہو رہی ہے لیکن نہ تو اکثر اوقات وہ اتنی زیادہ ہر زبان زدے عام ہوتی ہیں, نہ ہم لوگوں کی توجہ اس طرف جاتی ہے. دیکھیے میں کسی انڈسٹری کو یہاں پہ بیٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہاں پہ کارٹلائزیشن ہوتی ہے, لیکن جو ان دا پاسٹ ہم نے کیسز میں انویل کیا اس میں ٹیلی کام کیس میں ہم نے دیکھا جب ان کا انٹرنیشنل کلیئرنگ ہاؤس کا آیا تو انہوں نے بڑھ کے جو کالز آ کر کے ٹرمینیٹ کرتی تھی اس کے 2.2 سے لے کر کے جو ریٹس تھے وہ بہت تھوڑے ہوتے تھے, وہ 8.8 تک چلے گئے. انٹرنیشنل کالز ہوا جی انٹرنیشنل کالز آ کے جب ہماری ٹرمینیٹ ہوتی تھیں تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو بہت انڈر کٹنگ ہو رہی ہے, اس لیے ہم پرائز فکس کر دیتے ہیں اور اس کو 8.8 کر دیتے ہیں. سو ٹیلی کام سیکٹر میں, حالانکہ ٹیلی کام میں آپ ویسے دیکھیں تو کتنا کمپٹیشن آیا ہے, جس پہ ہم کال پر منٹ کیا کرتے تھے ہمارے بچپن کے دنوں میں, اور اب بہت انوویشن آئی, بہت سروسز آئیں, لیکن کارٹلائزیشن وہاں بھی ہو رہی ہے. ہم نے سیمنٹ میں بے تحاشا دفعہ دیکھا ہے کہ اس میں جو ہے یہ کلوسیو آسپیکٹ کی سسپیشن ہے, اور پہلے بھی ہم نے کوئی 6.25 ارب فائن لگایا تھا. اس دفعہ بھی جو ہماری کنکلوڈ ہوئی ہے انکوائری, اور اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ پرائز فکسنگ ہے. اچھا لیکن وہ سٹے ہوا ہے سندھ ہائی کورٹ میں, اس لیے ہم اس سے زیادہ ابھی میں نہیں بول سکتی, لیکن ایویڈنس پرائما فیشی حد تک سیمنٹ میں کارٹلائزیشن کی ہے. شوگر میں ابھی ہم نے اراؤنڈ 40 ارب تک کا فائن لگایا, اور اس میں یہ ہم نے دیکھا کہ جی آپ نے جو سٹاک کتنا رکھا ہوا ہے, آپ نے اس کی انفارمیشن جس کو آپ کہتے ہیں حساس معلومات آپس میں شیئر کی. اب شوگر میں یہ ہے کہ اگر آپ کے 3 مہینے میں صرف کرشنگ ہو رہی ہے, باقی 9 مہینے تو سٹاک پوزیشن پہ ہی چلتے ہیں جس سے کنٹرول اینڈ سپلائی مینج ہوگی, تو اس میں بھی ہم نے لگایا. سو انگنت اکراس انڈسٹریز یو ول سی کہ کمپٹیشن کمیشن نے ایکشن اور جب بھی کسی انڈسٹری کا ایک نیا کیس کھلتا ہوگا آپ لوگوں کے لیے تو اسٹڈیز پھر دوبارہ زیرو سے سٹارٹ ہوتی ہیں, کیونکہ ڈفرینٹ جگہوں پر ایک ڈفرینٹ کیس نکل کر آ رہا ہے, ڈفرینٹ انڈسٹری کا ہے, تو آپ کو پہلے اس کی تھیم, اس کی نارم سمجھنے ہوتے ہیں کہ اچھا اوکے فائن یہاں پر یہ سب کچھ اس طرح سے ہوتا ہے. بالکل. پرسنلی مجھے کمپٹیشن لا انٹرسٹنگ اس لیے لگتا ہے, اس کا ریالٹی سے نیکسس بہت, اٹس اے ویری ڈائنامک لا. آپ کی لا اینڈ اکنامکس کی پرفیکٹ آپس میں آپ دیکھتے ہیں کہ صرف قانون نہیں آپ پڑھتے, آپ اس کا امپیکٹ ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں. تو اس لیے کمپٹیشن پالیسی کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. اور یہ جو کمپٹیشن لا ہے جو کہ 2007 میں آیا تھا, ہمیں اس کے لیے 3 سال تو اسٹرگل کرنا پڑا. جب یہ ایکٹ بنا, اللہ تعالیٰ نے وہ کامیابی بھی لکھی. اس وقت ابھی ریسنٹلی میں نے 2020 میں جب جولائی میں جوائن کیا تو ہمارا سب سے جو فنڈامنٹل چیلنج تھا, ہمیں فائنینشیل اٹانومی نہیں تھی. تو جب آپ کہتے ہیں کہ یہ اٹانومس اور انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور آپ اس کو مالیاتی طور پر پاور نہیں کرتے, تو وہ انڈیپینڈنس اس کی افیکٹو نہیں ہو. تو اس گورنمنٹ کو یہ کریڈٹ ضرور جاتی ہے کہ انہوں نے ہمیں انڈیپینڈنس دی, اور یہ اسٹرگل میں جب اس وقت ممبر لیگل تھی اس وقت سے میرے وہ سارے الحمدللہ دیٹ واز اے ویری گڈ تھنگ. پھر ہمارا جو بیک لاگ آف کیسز تھے, بہت زیادہ کیسز ہمارے کورٹس میں پھنسے ہوئے تھے, 10 سال سے اوپر اس کو ہو رہا تھا. تو لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ نے, سندھ ہائی کورٹ نے ہماری جو کانسٹیٹیوشنلٹی ہے اس کو ویلڈ قرار دیا. ورنہ تو 10 سال سے یہ بحث چل رہی تھی کہ کمپٹیشن لا پروونشل سبجیکٹ ہے یا فیڈرل سبجیکٹ ہے. تو فائنلی وی ہیو کلیئرٹی آن دس. اور وہ کیا کلیئرٹی ہے؟ اور وہ کلیئرٹی یہ ہے کہ کمپٹیشن لا فیڈریشن کا سبجیکٹ ہی ہے, یہ پروونشل نہیں ہے. اس میں لاہور ہائی کورٹ نے ایک یہ چیز کی ہے کہ جو چیزیں ہیں اور جو بزنسز صرف پروونس تک ریسٹرکٹڈ ہیں اس میں جو ہے یہ پروونشل ہو سکتا ہے, لیکن ہم نے اسے چیلنج کیا ہے کیونکہ 125 جورسڈکشنز سے زیادہ ہیں دنیا بھر میں. کمپٹیشن کمیشن جو ہے 100 بلکہ اب تو 140 جورسڈکشنز میں ہیں, تو وہاں پہ ہر جگہ یہ فیڈرل لا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں وی ہیو ٹو آلسو ریسپیکٹ. بالکل ٹھیک ہے. ایک بات اور بھی سمجھائے گا, ہو سکتا ہے یہ کوسچن آپ کے لیے ریلیونٹ نہ ہو, لیکن فار ایگزامپل کہیں پر ہم دیکھیں کہ اب دیکھیں بجٹ تو سال میں ایک بار ہی آتا ہے, لیکن پرائسز تو بار بار چینج ہوتی رہتی ہیں, وہ چاہے سیمنٹ ہو, وہ چاہے اور کوئی معاملہ ہو. کیا اس کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یا دیکھتے ہیں یہ کہ بجٹ کے بغیر کیسے پرائس بڑھ رہی ہے؟ نہیں دیکھیں, جب بزنسز ہوتے ہیں آپ ان کی ڈائنامکس ہوتی ہیں جس میں وہ ورک کرتے ہیں, ان کا ایک کاسٹ
स्ट्रक्चर है, अगर उनकी कॉस्टिंग ही महंगी पड़ गई, कोविड में सारे लोगों के कॉस्ट स्ट्रक्चर्स तबाह हुए हैं ना, ठीक है, तो आप सिर्फ बजट के उससे लिंक नहीं करते, आपको सर्कमस्टांसेस जो प्रिवेलिंग होती हैं, कोई ऐसे अनहोनी चीज़ें हो जाती हैं जिनसे हो, कई लोगों का बिजनेस जो है, जो रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट हो रहे हैं उसकी वजह से कॉस्ट बढ़ जाती हैं, तो ये वेरियस फैक्टर्स है जो इम्पैक्ट करती है प्राइसेस को। राजा साहब थोड़ी सी हम लोगों की रहनुमाई यहाँ पे भी, क्योंकि कोई लेबलिंग है कि कोई कैप है कि आपने क्वार्टर के अंदर अंदर या विद इन 6 मंथ्स आप इससे ज्यादा उसका रेट नहीं कर सकते, या आपको उसके अंदर पे डिपेंड करता है? ऐसा नहीं है, सर्कमस्टेंसेस ड्रिवन होती हैं, जिस वक्त आप कीमतों को रेगुलेट और मैनेज करेंगे उस वक्त ही डिस्टॉर्शन आएगी। अगर आप फंक्शनल और फ्री मार्केट के प्रिंसिपल्स पे बिलीव करते हैं तो हमें प्राइसेस को रेगुलेट नहीं करना चाहिए, आइडियली वी शुड नॉट बी रेगुलेट, लेकिन ये आइडियल वर्ल्ड नहीं है, तो कुछ ऐसी कमोडिटीज हैं जिन पे वो आप उनको तरीके से रेगुलेट करते हैं, उन्हें आप रूम देते हैं कि आप उसमें कम्पीट करें, लेकिन प्राइसेस किसी भी लेवल पे फिक्स नहीं। ठीक हो गया, वक्त बड़ा कम है, बात तो हमने वुमेन एम्पावरमेंट पे करनी थी, लेकिन सारी बात हमने टॉपिक इतना हमने बात अवामी एम्पावरमेंट की कर दी, उनके सवाल ही होते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आपने कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में क्या किया एज अ चेयरपर्सन? मैं बड़ी आई जस्ट वांट टू शेयर कि रिसेंटली जो हमारा वुमेंस डे था, इस पे हमने सारी रेगुलेटरी बॉडीज़ की ख़वातीन को बुलाया, और हमारा जो टॉपिक था वो था रेगुलेशन एंड पॉलिसी थ्रू अ जेंडर लेंस। सो हम अपने अपने दायरे कार में जेंडर फोकस्ड पॉलिसीज़ और रेगुलेशंस पे फोकस करें, और उनमें हम क्या बेहतरी ला सकते हैं। मैं बहुत आई फील वेरी हैप्पी अबाउट टू शेयर दिस कि कंपटीशन कमीशन वो रेगुलेटरी बॉडी है जिसके 3 में से जो चेयरपर्सन सिंस 2007 है वो ख़वातीन ही रही, ठीक है। मेरा ये खुद दूसरा वो है, मैं अर्लियर एज मेंबर रही, हमारी पहली भी चेयर फीमेल थी, उससे पहले जो है हमारे मेल थे। इस वक्त करंटली हम 4 मेंबर्स में से 3 ख़वातीन हैं, so it's a quite highly empowered female commission। ये तो मर्दों को ना निकालनी पड़ जाए कंपटीशन कमीशन में रैली। हम 20% जो है हमारी ओवरऑल वो ख़वातीन हैं, और इन्फोर्समेंट इसमें हम 1/3 हैं। जो मैंने किया वो ये किया कि मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, और मुझे लगता है कि वर्क इनेबलिंग एनवायरनमेंट आपको एज अ वुमेन यू मस्ट प्रोवाइड इट टू अदर फीमेल्स। मेरी बहुत ब्राइट माशाल्लाह ख़वातीन हैं, लड़के भी बहुत ब्राइट हैं। हमने उनको क्रैश फैसिलिटी दी, फ्लेक्सी टाइमिंग्स की है, और वहाँ पे अभी रिसेंटली जो हमने शुरू किया है वो ये है कि जब उनका बच्चा वहाँ बैठा हो एंड दे आर टू मॉनिटरिंग पीपल हु आर देयर, तो हमने एक्सेस दिया हुआ है मोबाइल फोन्स पे, जहाँ पे वो अपने बच्चे को अपने सीट पे बैठ के देख सकते हैं वो क्या। गुड एग्जांपल जो कि आप किसी इदारे में कर सकते हैं। वक्त कम था, उसके लिए माजरत। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। और आपकी सारी गुफ्तगू से एक जुमला जो सबसे ज्यादा मुझे अच्छा लगा वो था जेंडर ब्लाइंड विजन। जब जेंडर ब्लाइंड विजन हो ना पेरेंट्स का, तो सोसाइटी में फिर हमें राहत साहिबा जैसे जो है वो लोग नजर आते हैं इस तरह से ऊपर आते हुए। एक ब्रेक लेंगे, न्यूज ब्रेक, वापस आएंगे, साथ रहिए। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, वेलकम करेंगे दोबारा से आपको सुबह पाकिस्तान में, और एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे जिनका एक सफ़र था लाहौर से न्यूयॉर्क, और एक छोटा सफ़र अब जो न्यूयॉर्क से इस्लामाबाद आए तो बने हमारे मेहमान। में उस शख्सियत की बात कर रहा हूँ जो लाहौर से गए न्यूयॉर्क और वहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया, न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के पुलिस ऑफिसर, और कैसी रही उनकी ये जर्नी, और इस दौरान उन्होंने क्या खिदमात सर अंजाम दी कम्युनिटी पुलिसिंग में, बच्चों के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए, बिलखुसूस 9/11 के बाद जो हेट क्राइम बढ़ा उसके हवाले से क्या काम रहा न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट का। आज हम उनको वेलकम करते हैं। वी हैव विद अस जैगम अब्बास, अब लेफ्टिनेंट है बल्कि प्लटून कमांडर भी हैं वहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। तो लेफ्टिनेंट प्लटून कमांडर दोनों जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसी की, प्लटून कमांडर। तो थोड़ा सा बताएं सर, लाहौर से जब न्यूयॉर्क गए उसके कितने अरसे बाद फिर पुलिस डिपार्टमेंट में शमूलियत हुई और उसके लिए क्या किया? 2003 में मैं लाहौर से न्यूयॉर्क मूव हुआ था वहाँ पे, एंड आई वाज इन मेडिकल स्कूल। तो वहाँ से वो मेडिकल स्कूल कंप्लीट किया मैंने इंटरनल मेडिसिन में। 2008 में ग्रेजुएशन किया, वहाँ से रेजिडेंसी कंप्लीट की। देन आई जॉइन द पुलिस डिपार्टमेंट, 2009 में ज्वाइन किया था पुलिस डिपार्टमेंट, न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट। तो ग्रेजुएशन की, उसके बाद 6 मंथ की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के बाद इन्फोर्समेंट के लिए पुलिस ऑफिसर 2 साल किया, 3 साल। उसके बाद फिर प्रमोशनल एग्ज़ाम्स होते हैं, एग्ज़ाम बेस। सो आई बिकम अ सर्जन। एज अ सर्जन मैंने फिर कम्युनिटी में काम किया, उसके लिए कम्युनिटी अफेयर्स में असाइनमेंट थी। उसके बाद 2019 में प्रमोशन हुई है लेफ्टिनेंट के लिए। तो
اس کے لیے پھر پلٹون کمانڈر کی اسائنمنٹ مجھے ملی. زبردست. اچھا سیکم یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستانی جو تھانہ کلچر ہے, پولیس کلچر ہے, نیو یارک پولیس کلچر ہے, کتنا ڈفرینس ہے؟ The difference obviously is a lot. It's huge. زمین اور آسمان والا. Right, it's a huge difference. New York department, it's a huge department. But 55,000 کی force ہے New York میں. It's New York City is 5 boroughs, basically smaller cities there. Brooklyn, Queens, Manhattan, Bronx, and Staten Island. So each, those are the New York City. So New York Police Department covers on those 5 cities basically. We have traffic agents. We do have school safety, and then we have patrol cops, which is about 25,000 ke kareeb wo hain. So overall is a big department. And Pakistani in the department, hamare police department میں پاکستانی آفیسرز بھی ہیں. ابھی ریسنٹلی انہیں جوائن کیا ہوا ہے. کتنے پاکستانی آفیسرز ہوں گے؟ I think about roughly about 200 کے قریب ابھی 200 کے قریب پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہیں ابھی. صرف نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ؟ نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ 200 کے قریب ہیں. تو ڈفرینٹ رینک اسٹرکچر ہے. ناٹ لائک ان پاکستان میں تو ایگزام بیس پہ سی ایس ایگزام کر لو یا ویسے پروموشنل ڈائریکٹ اپوائنٹی ہوتی ہے. وہاں پہ ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹ کوئی نہیں ہے. ایوری باڈی ہیز ٹو اسٹارٹ فرام دا بارم. Then a police officer بنو گے, then you have to take the promotional exam, sergeant, then a lieutenant, then the highest you can be at a captain. یعنی وہاں پہ ایک ہی طریقہ کار ہے, نیچے سے اوپر جانا ہے. بالکل اسی طرح ڈائریکٹ کوئی انڈکشن نہیں ہے. ڈائریکٹ نہیں, لائک پاکستان میں تو ظاہر ہے وی ہیو سول سروس, اس میں ڈائریکٹلی بھی آپ کی وہ تقرری ہو جاتی ہے. اب سے انٹرنل میڈیسن میں گریجویشن اور جوائن پولیس ڈپارٹمنٹ, وائی از دیٹ سو؟ پولیس ڈپارٹمنٹ دے ہیو در ڈسٹرکٹ سرجنس, ان کے اپنے ڈاکٹرز ہیں. اچھا. خواہش میری یہی تھی کہ آئی جوائن دم ایز ڈسٹرکٹ سرجن کے طور پہ میں جوائن کروں. سیلری اچھی ہے, بینیفٹس اچھے ہیں, فیملی نیو یارک میں ہے ابھی, تو میں یہی خواہش یہ تھی کہ میں ان کو جوائن کروں. تو دیٹس واٹ آئی پرسیو مائی کیریئر ان دیٹ. اٹس ویری ٹف ٹو گیٹ دوز اسائنمنٹس. میں 12-14 اسائنمنٹس ہیں صرف, تو اوور 55,000 کی فورس ہے, اس میں سے صرف 14 بندوں کو دے ہیو ٹو بی اے ڈاکٹر. کمپٹیشن زیادہ ہے. کمپٹیشن زیادہ ہے, اور you know the senior guys don't retire, so you're not gonna get that position. تو اسی لیے پھر بجائے یہ کہ لوور لیول پہ ویٹ کرو اپنا, تو دین آئی ٹک دا شارٹ. آپ کو ریٹائرمنٹ کا, لوگوں کے ریٹائرمنٹ کا ہونے کا تھوڑا سا انتظار کرنا پڑتا ہے. ریٹائرمنٹ کا جو ہے یہاں پہ is a 20 years career started minimum. Then you can retire in 62, the maximum age ہے ان کی, لیکن 20 years کے بعد آپ ریٹائرمنٹ کر سکتے ہو اپنی. So full benefits, everything else comes with it, and that's the beauty of the job. You do that 20 years only. Okay. If you join, آپ کو بھی 13 سال ہوئے ہیں. جی exactly. تو اگر آپ نے جوائن کیا ہے ڈپارٹمنٹ کو 20 years, آپ ریٹائر ہو جاتے ہیں. 21 is the minimum age, and 35 is the maximum to depart the NYPD police department. اگر آپ جوائن کرتے ہو 21 to 41, you'll be retired, and then you're still young, you can pursue another career if you want to. Some people continue on it. Captain basis میں بتا رہا تھا, the highest you could achieve the rank is the captain, is the highest rank you can achieve it. یہ بھی بتائیے گا کہ جب ہم لوگ, آپ نے کہا نا کہ وہاں پہ ایک الگ سسٹم ہے, آپ کو ایگزام دینا ہے, آپ نے آگے بڑھنا ہے, اس کے بعد آپ پروموٹ ہوتے چلے جاتے ہیں. اگر کوئی پاکستانی پولیس آفیسر ہے اور اگر وہ وہاں پر اپلائی کرنا چاہے, اس کے لیے بھی سیم کلچر ہوگا؟ مطلب ان کے سٹنگ پولیس آفیسر ہے لیکن وہ نیو یارک پولیس کے ساتھ اب انٹیکٹ ہونا چاہ رہا ہو. I mean جو لوکل ڈفرینٹ کنٹریز کے پولیس ڈپارٹمنٹ ہیں, وی کنیکٹڈ ود دیم ایز ویل. لار آف لوگ ٹریننگس کے لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی ہمارے یہاں پہ سیکورٹی ڈیٹیلز وغیرہ, جیسے کہ پالیٹیشینس کی سیکورٹی ڈیٹیلز ہیں, وہ بھی اسپیشل ٹریننگ کر کے آتے ہیں وہیں سے, پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کر کے آتے ہیں. لیکن جو ڈپارٹمنٹ آپ کو پولیس ڈپارٹمنٹ جوائن کرنا ہے, یو ہیو ٹو بی امیریکن سٹیزن, آپ کو ہونا ہوئے گا پہلے. تو یو ہیو ٹو بی سٹیزن. اس کے لیے کالج کریڈٹس ہیں, 60 کالج credits requirement, basically associate bachelor's, that's what you have it. A maximum age requirement ہے, exam base ہے, آپ کو exam pass کرنا ہے. When you pass the exam, they put you on the list, how you score. Based on that, they get you in there. تو آپ کے پاس equal opportunity ہے آگے پروموشن کرنے کے لیے. exam pass کرو گے, اسی بیس پہ ہے. No skipping. اگر کوئی رشوت نہیں چلتی؟ نہیں, کیونکہ I think وجہ یہ ہے کہ سیلری انہوں نے اچھی رکھی ہے, بینیفٹس اچھے ہیں, پرکس اینڈ پریویلیجز ایسی ہیں کہ وہاں پہ اس کی گنجائش نہیں ہے. چیک اینڈ بیلنسز بہت زیادہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. obviously everybody getting watched, but now recently ابھی چینجز وغیرہ آئی تھی ڈپارٹمنٹ میں. اس کے علاوہ باریک کیمرہ ویڈیو جو کیمراز ہیں وہ انسٹال کیے گئے ہیں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے. تو چیک اینڈ بیلنسز بہت زیادہ ہے. کیمرے آپ کے اوپر لگا ہوتا ہے؟ کیمرہ ہے, when you go on patrol you carry the, when you آپ انفورسمنٹ کرتے ہو یا کوئی انٹریکشن ہوتی ہے, then کیمرہ آپ آن کر سکتے ہیں. اس کا مطلب کوئی رشوت کی آفر کرتا ہی نہیں ہے؟ نہیں, چانسز جو کرے گا وہ بھی پکڑا جائے گا. چانسز کم ہے, اس کا مطلب ہوتی تو ہے.
ہر جگہ پہ چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن وہاں پہ نہیں ہوتا. چیک بیلنسز کو کافی ہے, سیلری بیس ہے, ایگزام بیس چیزیں ہیں, تو آپ کو اپرچونٹی ملتی رہتی ہے آگے پروموشن ہونے کے لیے. نہیں, میں بات کرتا ہوں فار ایگزامپل آپ پیٹرول پہ گئے ہیں یا فار دیٹ میٹر آپ کسی اور سچویشن میں آپ کی خدمات سر انجام آپ دے رہے ہیں, تو وہاں پر کوئی آپ کو برائب آفر کرتا ہے؟ Not really. No way. Very, very unheard of. Negligible ہے, آپ سنا نہیں کبھی. واو اور زبردست. اگر ایسا ہو تو پھر مطلب دستی کٹ پڑتی ہے پھر؟ نہیں وہاں پہ مارکیٹائی والا سسٹم نہیں ہے. وہ موویز میں دکھاتے ہیں یار مارتے ہیں. موویز میں ڈفرینٹ ہے. پیپل ہیو اے رائٹس, ایوری بڈی ہیز اے رائٹس. اگر آپ انٹروگیشن کرتے ہیں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ. اچھا, یہ جب آپ نے کہا نا کہ پیپل ہیو دیئر رائٹس, کیا ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اور نیو یارک کے کسی بھی ایسی بھی ڈیولپ کنٹری کا ہم جب ذکر کرتے ہیں تو وہاں پر جو لوگ ہیں ان کو اپنے سول رائٹس کے بارے میں چونکہ علم زیادہ ہوتا ہے, اس لیے وہ لوگ ذرا لا کے حوالے سے بھی تھوڑا ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے پولیس والے نے کیا کرنا اور ہمارا کیا یہاں پر کیا کہتے ہیں رائٹس ہیں؟ یہ ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے بھی رولز ریگولیشن سول اویئرنیس ہے وہاں کے لوگوں میں, اویئرنیس ہے, لیکن دے ہیو ٹو ایوری فالوز دیئر اون پروٹوکالز اینڈ اون رولز اینڈ ریگولیشنز. اگر پولیس ڈپارٹمنٹ کو وائلیٹ کرے گا دے گیٹ پنشڈ. So same thing goes with the community as well. اگر کمیونٹی کچھ غلط کرتی ہے, کچھ لوگ غلط کرتے ہیں تو ان کو بھی پتہ ہے ہمیں اس کی consequences پے کرنے پڑیں گے. بالکل ٹھیک. There is no getting away from it. بالکل ٹھیک. So that's the reason for it. Everybody follow the rules because they don't want to get in trouble. Exactly. Lastly, اسلام آباد کیسے آنا ہوا؟ ابھی overseas convention چل رہا تھا اس کے لیے. So it's a good environment. So I just want to come and witness myself. شکریہ کرنے آئے ہیں کہ سوال لے کر آئے ہیں؟ سوال بھی ہے کچھ, لیکن شکریہ بھی ہے پاکستان کا آبویسلی ایک پازیٹیو امیج کریٹ کیا انہوں نے وہاں پہ. ہم ایز بینگ اے پاکستانی ہمارے دل پاکستان کے لیے دھڑکتے ہیں, وہاں رہ کے بھی پاکستان کے لیے ہم وہاں رہ کے پازیٹیو چیزیں کرنا چاہتے ہیں. اور ڈفرینٹ آرگنائزیشن ہیں جیسے کہ کووڈ-19 کے لیے میں ڈیفینیٹلی لائک ٹو مینشن فیو تھنگس. وی ہیو اے فیو نان پروفٹ آرگنائزیشن بیسڈ ان نیو یارک. They also going in other cities as well. They have done a lot of work during the COVID-19 pandemic. Right. I'm a part of a different organizations as well, on non-profit organization. So you're doing community work? Community work. We have a PAYO organization, Pakistani American Association of New York, which is PANI organization, where PAYO is a youth organization. And we also, I'm a part of a Pakistani Law Enforcement Society, which is PALS. I'm a member of a Muslim Officers Society. I'm also their member as well. So they have done a lot of work. The Muslim Officer Society done a lot of work with their these refugees went from Afghanistan. The recent refugees. Recently, yes. For them, once they got there, of course they left everything here. Right. So उनके लिए clothing के लिए, food کے लिए, definitely government, जो local government ہے وہاں پہ وہ उनको چیزیں provide کرتی ہے. لیکن ہم لوگوں نے اپنی private capacity میں Muslim Officer Society نے different ایریا سے ڈونیشنز کر کے ان کے لیے, بچوں کے لیے الیکٹرانکس, کمپیوٹرز, کلودنگ وغیرہ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ کی ہے. پاکستانی امریکن ایسوسیشن پانی جو ہے ان کا میں بتا رہا تھا, وہ پاکستان کے لیے ایک پازیٹیو امیج کریٹ کر رہے ہیں. کشمیر کا ایشو ریز کرتے ہیں, لوکل پالیٹیشین سے انہوں نے ایک ریلیشن شپ بنا کے رکھا ہوا ہے, اور پاکستان کے لیے, کشمیر کے لیے بیان دیتے ہیں. کانگریس وومن ایور کلارک ہے, وہ پاکستان کے لیے اچھا بیان دیتی ہے, ہمیشہ پاکستان کی فیور میں. سو اسٹف ہوتا ہے اگر آپ اوورسیز رہ رہے ہو, امریکہ میں ہیں, تو ظاہر بات ہے وہ کمپٹیشن تو ہوتا ہے, ڈفرینٹ کنٹریز لوگ ہیں, ہمیں اپنے پاکستان کا پازیٹیو امیج کریٹ کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے, دیٹس واٹ یو آر ڈوئنگ. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ. وقت تھوڑا سا کام تھا, اور مزید آپ سے جو گفتگو ورلڈ دس مارننگ ان پی ڈی ورلڈ کا جو مارننگ شو ہے اس میں ذرا اینکرز کریں گے. ہم چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے, ساتھ رہیے. کیا آپ کو پتا ہے پچھلے 20 سالوں میں اسٹاک مارکیٹ انویسٹمنٹ کا ریٹرن 18% سالانہ رہا ہے, یعنی کہ باقی آپشنز جیسے کہ بینک, گولڈ, ریئل اسٹیٹ اور ڈالر سے کافی بہتر. اب آپ KSB کی K-Trade ایپ سے گھر بیٹھے ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے www.ksb.com پر جائیں اور اوپن اکاؤنٹ پہ کلک کریں. آن لائن فارم میں ڈیٹیلز جیسے کہ نام, ایڈریس, ای میل اور KYC ڈاکیومنٹس جیسے کہ NIC کی کاپی, پروف آف فنڈز اور بینک اسٹیٹمنٹ اپلوڈ کریں. اب بس K-Trade اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کریں اور اسٹاک مارکیٹ میں پاکستان کی بیسٹ کمپنیز میں بآسانی انویسٹ کریں. K-Trade, اب انویسٹمنٹ کرے ہر کوئی. شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة
شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. नया है पाकिस्तान, नया है जज्बा, नई है उमंग। खबर के साथ उस पर हो इजहार ख्याल। देखनी होगी दरामद से बरामद तक की सूरत हाल। कौन सी करेंसी है अप, कौन सी डाउन? मुआशी खुदनिसारी कैसे हासिल की जाए? रखते हैं नजर रियल एस्टेट से लेकर कमोडिटीज के उतार चढ़ाव तक। बिजनेस की होगी बात माहिरीन के साथ। खेलों की दुनिया अब आप देखेंगे एक नए अंदाज में। चाहे बात हो क्रिकेट के बढ़ते जुनून की या फुटबॉल की दुनिया के जोश की, हम लाए हैं आपके लिए सब, तबसरों से लेकर खेल के उभरते हुए सितारों। खेलों में खवातीन के जमते हुए कदम, NBA, मोटर स्पोर्ट्स और दीगर खेलों पर गुफ्तगू, हार और जीत का हर जाविया। हम लेके आए हैं आपके लिए। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360 सिर्फ PTV न्यूज पर। हर तरफ ब्रेकिंग न्यूज, रेटिंग के गर्दाब में लिपटे तज्जिए और तहलका खेज इंकिशाफात, मसाइल और सियासत के शोर में छुपे खामोश मफादात, अवाम के लिए दिन रात सिर्फ मायूसी ही क्यों। मुआशी तरक्की, हकीकी खुशहाली, सच और मुल्की मफादात पर पड़ी धूल कौन साफ करेगा? कौन बताएगा असल हकायक? कौन दिखाएगा आज का पाकिस्तान? जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं और ब्रेक के बाद हम आपके साथ जो है वो गुफ्तगू करने जा रहे हैं उन ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से जो कि बने हैं इस वक्त न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बिलखुसूस इस्लामाबाद की जीनत। आज के दिन के हवाले से अगर हम लोग बात करें तो लास्ट डे है उनका इस्लामाबाद में और आज एक छोटा सा इवेंट भी उनके लिए ऑर्गेनाइज किया गया है जहाँ पे वो लोग जो कि अपने डिफरेंट शहरों की तरफ निकल जाएंगे, क्योंकि सुनने में यह आया कि लाहौर में भी इसी तरह के सेशन जो है वो बिल्कुल किया जाएगा। तो जरा हमारे साथ कुछ ऐसी शख्सियात हैं जो कि दूर दराज ममालिक से आई हैं। कोई जर्मनी से आया है तो कोई यहाँ पर आया है हमारे पास, नॉर्वे से आया है तो कोई मेरीलैंड से आया है, यूएस से आया है। तो इन सब के हवाले से कुछ डिस्कशन करते जानते हैं कि पाकिस्तान में इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, खान साहब से मुलाकात या फिर यूं कह लीजिए कि वो तमाम वुज़रा जो कि बने हैं इस कन्वेंशन का हिस्सा, उनके साथ उनके सवाल जवाब का बात का जो सिलसिला है वो कैसा रहा है। इंट्रोड्यूस आपसे जरा करवाते हैं। मेरी राइट साइड पे यहाँ पर मौजूद हैं तसद्दुक हुसैन चौधरी साहब, आप सीनियर एडवाइजर हैं, नॉर्वे से तशरीफ लाए हैं। सर वेलकम टू सुबह पाकिस्तान। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं फरहाना इमरान चौधरी साहिबा, आप मेरीलैंड यूएसए से ताल्लुक रखती हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर एडवाइजर हैं। यहाँ पर हमारे साथ जो मौजूद हैं तीसरे नंबर पर वो है जर्मनी से आए तारिक जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू। आप तीनों कैसे हैं और आज की सुबह कैसी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ऑल सेट विद द कन्वेंशन, इट्स डन?
Yes. जी काइंड ऑफ अभी फिर अब जरा लाहौर चला जी जाएगा। लाहौर जा रहे हैं। चले फ्रांसिस थोड़ा सा आप ही बताएं, ये मैं सवाल रोजाना करता हूँ जो ओवरसीज पाकिस्तानी आते हैं और हर एक से करता हूँ, शुक्रिया अदा करने आए हैं कि सवाल लेकर आए हैं? शुक्रिया अदा करने आए हैं बेसिकली Great. ऑनेस्टली सर क्वेश्चन भी है बट शुक्रिया ठीक है सर, आपसे भी ऑन द होल तो शुक्रिया ही है, लेकिन इंसान की नेचर है कि हालात को देखते हुए कोई क्वेश्चन भी माइंड में आ जो जाता सवाल करता है वो हालात बदलता है, इतनी सी बात। नो डाउट, नो इसमें कोई डाउट। शक नहीं है। शुक्रिया की इंपॉर्टेंस अपनी जगह है, लेकिन सवाल करेंगे तो बात बनेगी। तो जरा सवालों से ही रुख बिल्कुल उठाते हैं हम कि शुक्रिया किसके के ज़हन में बाद क्या-क्या सवाल भी सवाल करते हैं लेकिन शुक्रिया बनता है हमारा बड़ा जो काम कि खराब है, हम बहुत पहले जरूरी सवाल करते हैं और एंड पे कहते हैं बहुत शुक्रिया आने नहीं, के पहले लिए। आपको अप्रिशिएट करना है जो किया है और फिर आपने और चलिए फिर कहने के एप्रिसिएशन और से भी स्टार्ट करें। करते हैं। सदुक साहब, कल का जो मामला इंतहाई एप्रिसिएशन उसे न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में पजीराई मिली इस्लामोफोबिया के हवाले से। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 15 मार्च जो है वो उसके खिलाफ एक मुत्तफ़िक़ा तौर पर करारदाद मंजूर की। न सिर्फ पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी बल्कि यूँ कह लीजिए कि पाकिस्तान से बाहर जो बसने वाले मुस्लिम उम्मा हैं उनको भी एक हौसला मिला है। कितनी बड़ी कामयाबी है न सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि लीडर इमरान खान की भी। देखें कल जो हुआ ये इट वाज अ हिस्ट्री इन में। यस, अगर आप हिस्ट्री को देख के लाएं तो यूसुफ साहब की तकरीर होगी वो 65 वाली वोट वाली, वो आज तक उसकी आवाज़ लोगों के सामने। भुट्टो साहब की तकरीर ले लें, यूएनओ असेंबली में हुई थी। इट वाज अ ब्रिलियंट स्पीच, ही डिडंट फॉलो इट अप बट स्टिल देयर। आप ले लें जनरल ज़िया साहब को कि जब अफगान वॉर आई तो इट वाज पॉलिटिकल सुसाइड बट ही सेड नो वी गो फॉर इट। ठीक है, खान साहब ने जो स्टेप लिए इट वाज इम्पॉसिबल। आप क्या यकीन कर सकते हैं कि कोई भी बंदा इन हालात में इस्लामिक फोबिया पे जो है ना वो बात करना चाहिए। ठीक है सर, कथा कलामी की माजत थोड़ा सा आपका माइक पे मैं एडजस्ट करते हैं जब तक हम चूंकि बात इस्लामोफोबिया की कर रहे हैं, और जब बात इस्लामोफोबिया के सर ने थोड़ा सा उस पर गुफ्तगू भी की। आज प्रोग्राम का आगाज़ भी हमने उसी बात से किया था कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ पाकिस्तान की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर जो है वो मंजूर हुई है। और ज़ाहिर है जब बात इस्लामोफोबिया की हो रही है, एक बड़ा ख़तरा, एक बड़ा चैलेंज पूरी दुनिया नबर्द आज़मा है और उस पर आवाज़ बुलंद की पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने हर फोरम पर आवाज़ बुलंद की और ये जीत है, इस पर हमें फ़ख्र करना चाहिए। और जिस तरह सर ने कहा ना कि इट्स हिस्ट्री इन मेकिंग, एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि ज़ाहिर है आज से हम देखेंगे कि 15 मार्च हर साल इसके खिलाफ हम अब बात करें। प्लीज़ आप गुफ्तगू कंटिन्यू करें। कि जो काम खान साहब ने किया है, कोई इस्लामी दुनिया में कोई बंदा नाम ले सकता है इस्लामी फोबिया का? नहीं, नोबडी। लेकिन नोइंग खान साहब फॉर लास्ट 32 ईयर्स देयर इज ओनली वन मैन इन मुस्लिम उम्मा कि जो इस पर बात भी कर सकते हैं। ठीक है ना, खान साहब ने टुक दिस टास्क एंड अल्लाह ताला ने हेल्प की है, अल्लाह ताला ने मदद की है। आज इंशाअल्लाह नीयत बिल्कुल साफ थी, इरादा बहुत नेक था। यही चीज़ मैंने उनसे सीखी है जी कि आपका इरादा पक्का होना चाहिए, आपकी नीयत साफ हो, फॉरगेट द रेस्ट। अल्लाह ताला आपके सारे काम सीधे करेगा। मैंने उनके साथ शौकत खान में काफ़ी मतलब काफ़ी साल सफ़र भी किया, काम भी किया, तो बड़ी बड़ी मुश्किलात में पेश आई। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, तो सदक आप अल्लाह के लिए काम कर रहे हो, गरीब आदमी के लिए सोच है आपकी, एंड ऑफ द डे यू विल बी फाइन। ये जो है दिस इज द टॉप ऑफ एवरीथिंग एल्स, कि जो इस्लामिक फोबिया पे जो हालात हमारे हम वी आर बेसिकली ऑन द ब्रिंक ऑफ टेररिस्ट स्टेट। ठीक है, उन हालात में इस्लामिक फोबिया पे बात करनी और उसको सक्सीड करना। कल मैं कन्वेंशन सेंटर में था, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन रिगार्डिंग द ये जो नो कॉन्फिडेंस वोट और ये वो, लेकिन आई वाज लुकिंग एट द मैन, ही वाज कॉन्फिडेंट, ही वाज स्माइलिंग। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट आती जाती रहती है, कल आज है कल नहीं होगा। इमरान खान साहब हमेशा ये बात करते हैं कि वो अपने इक़्तिदार के लिए नहीं लड़ रहे, कुर्सी के लिए नहीं लड़ रहे, कौम के लिए लड़ रहे हैं, मुस्तकबिल के लिए लड़ रहे हैं। इमरान खान साहब ने फ्रांस साहब एक और बात भी चंद रोज पहले की, उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए कुर्सी नहीं संभाली कि मैं मॉनिटर करूं कि आलू की कीमत क्या है, प्याज की कीमत क्या है, मुझे सेल्फ एस्टीम बढ़ानी है, मुझे कौम का मयार बुलंद करना है, मुझे आम आदमी की बात करनी है, ये उन्होंने कहा था। तो कितना ये जबरदस्त स्टेटमेंट थी उनकी तरफ से। तो इस पर आपका कमेंट भी ना सिर्फ रहना चाहेंगे फरहाना साहिबा, बल्कि जो कल की हम इसको कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी यहाँ पे कामयाबी है कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ करारदाद मंजूर, उस पर भी एक्चुअली जब मैंने इनकी स्पीच सुनी थी यूएन की, तो ऑनेस्टली मुझे लगा कि अल्लाह ने इन्हें चूज़ किया। जो उन्होंने तौहीद का मैसेज दिया, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई कि भाई वो उनकी क्वालिटीज़ बताई, तो मैंने कहा अल्लाह ने इनको चूज़ कर लिया। तो तब से मैं ज़्यादा एक्टिव होकर उनके लिए
मतलब कर रही आपने हूँ उनके सोशल लिए ज्यादा मीडिया। आपकी ना सिर्फ मोहब्बत अल्लाह की- बढ़ी है खान साहब हाँ के जी, लिए, बहुत- बल्कि बल्कि आपने अपनी फिर एक्टिवली पार्टिसिपेशन जी, शुरू जी, कर दी, ठीक पहले हो से गया। भी ज़ाहिर है उनमें इंसानियत थोड़ा ज्यादा बहुत है। करना शुरू कर जी, दिया। तो मैंने कहा जब अल्लाह ने उनको चूज किया तो हमें भी क्या उनका बात साथ है। दे और हम सब जो है वो उस सफर में साथ दे रहे हैं। तारिक साहब आपकी तरफ आते हैं, माशाल्लाह आपने तो कश्मीर कॉज पर भी बहुत काम किया, मैं चाहूँगा थोड़ा सा एलेबोरेट उस पर भी करें कि किस किस सतह पर आपने कश्मीर का मुकदमा लड़ा। खान साहब तो लड़ते हैं लेकिन मैं कहूँगा कि टाइगर भी लड़ते हैं, तो आपने किस तरह लड़ा? बिल्कुल जी, ये एक तो हमारी जो है ना ये हर चीज़ में शामिल है कि देखें, सबसे पहले इसको मैं थोड़ा सा वजाहत करना चाहता हूँ कि यहाँ पर 5 मरले 10 मरले के प्लॉट पे कोई कब्जा कर ले तो हम उसके लिए मरने मारने के लिए तैयार होते हैं। तो कश्मीर तो पूरे का पूरा स्टेट है और फिर ये पाकिस्तान की शारग है, तो बहसियत कौम वाई नॉट, मैं बल्कि समझता हूँ कि ये हमारा फ़र्ज़ है कश्मीर के लिए लड़ना। दूसरी बात ये है कि यूरोप में बैठे हुए हम, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हमारी जद्दोजहद से कल कश्मीर आज़ाद हो जाएगा, उसने आज़ाद होना है अपने टाइम पे और अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह से लिख दिया गया है। लेकिन हमारी ये जो कोशिशें हैं वो उन लोगों का मोराल को बुलंद करती हैं, नंबर 1। नंबर 2, यूरोप में रहने वाली कम्युनिटी को इससे आगाही होती है। इससे पहले तो लोगों को पता ही नहीं था कि कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट है क्या। जब से वहाँ पर हम लोगों ने जद्दोजहद स्टार्ट की, फ्रेंड ऑफ कश्मीर का मैं हिस्सा हूँ, हम हर साल 2-3 प्रोग्राम्स करते हैं, बाज़ दफ़ा सेमिनार भी करते हैं। जस्ट हमारा मकसद ये होता है कि यूरोपियन कम्युनिटी पार्लियामेंटेरियन में इसकी आगाही दी जाए। तो फिर तारिक साहब इसके आउटकम्स क्या निकले, आपने क्या देखा, मतलब इस तरह से लोगों को मोबिलाइज करने के बाद जर्मनी में? ऑफ कोर्स इसके खातर ख्वाह नताइज निकले हैं। पहले जैसे मैं कह रहा था कि पहले इससे पहले इस तरह से ये मसला हाईलाइट नहीं था। अब इसकी डिस्कशन होना शुरू हो गई है, जिसकी मैं एक मिसाल दूंगा। जो लास्ट विजिट हमारी चांसलर साहिबा एंजेला मेर्केल का इंडिया में हुआ था, तो इंडिया की सरजमीन पे खड़े होकर उन्होंने सवाल किया कि ये कश्मीर का आखिर डिस्प्यूट है क्या। तो मैं समझता हूँ कि हम ये जीत है, जर्मनी में रहने वाले लोगों ने ये एक जंग जीत ली। बिल्कुल ऐसे ही है, मॉरल की जंग जो है वो जीत ली। इससे पहले वो इन्वॉल्व नहीं हुआ करते थे, नाम नहीं लिया करते थे, सवाल नहीं करते थे। एंजेला मेर्केल ने इंडिया में जा करके पूछा कि ये मसला आखिर है क्या। इंटरनेशनल मीडिया फोकस कर रहा था। ऑफ कोर्स वो बात जिन जिन लोगों ने सुनी उनको भी समझ आई, क्लिक हुआ कि अच्छा कश्मीर का भी कोई कॉन्फ्लिक्ट है। और उसके बाद फिर रिसेंटली जो हुआ, जैसे हमारे पीएम साहब को या पाकिस्तान को इनवाइट किया गया, तो उन्होंने कहा कि यूक्रेन और वो रूस वाले मामले में जो हुआ, तो उन्होंने कहा जी कि आप काइंडली कश्मीर और फ़लस्तीन के मसले को भी डिस्कस करें तो हम आएंगे। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान में रहने वाली आवाम के साथ साथ ओवरसीज पाकिस्तानियों ने। चले, जहां पर आपने यूक्रेन और रशिया का जिक्र किया है वहीं पर मैं आपकी भी टेक लूंगी तसद्दुक़ साहब। इस पर कहा यह जा रहा था कि रशिया के साथ इन अदवार में दौरा जो था वो बेहतर नहीं था, अपोजिशन की काफ़ी क्रिटिसिज्म नजर आया। लेकिन ओवरसीज जब बैरून मुल्क बैठकर इस तरह के दौरों को देख रहे होते तो डेफिनेटली उनकी परसेप्शन मुख्तलिफ होती है, उनके पर्सपेक्टिव मुख्तलिफ होते हैं। आपके नज़दीक रशिया के साथ जाकर मिलना, मुलाकात करना, क्योंकि पहले भी एक दफ़ा हम लोग ना कर चुके थे, ओवरसीज पाकिस्तानियों पर इन चीज़ों का कितना इम्पैक्ट जाता है किसी दूसरे मुल्क में रहते हुए? It was a risky decision from overseas point of view, क्योंकि हमारा आम आदमी का इतना इल्म नहीं होता। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस दौरे के दूरस जो नताइज है ना वो देखने को मिलेंगे। क्योंकि आप इस वक्त देखें कि जंग हो रही है लेकिन वहाँ सुलह किसने करवानी है? कोई ऐसा लीडर है जो कि जंप इन करेगा? आप देखें कि फ्रांस ने सबसे पहले जो है ना बाइकआउट किया रशिया का कि जी हम ये सैंक्शन लगा देंगे, वो लगा देंगे। इवेंचुअली व्हाट दे डिड वाज कि जी हम उनसे बातचीत जारी रखेंगे, हम उनसे ताल्लुकात जो है वो बंद नहीं करेंगे। अब उसी कॉन्सेप्ट में आप पाकिस्तान को ले लें, खान साहब को ले लें। रशिया जो है पुतिन जो है उसने इनकी लाइन जो है वो टो की है इस्लामिक फोबिया पे, ठीक है। बिल्कुल इसका मतलब कि वी आर ऑन द सेम ट्रैक। तो कल को जब बातचीत शुरू होनी है तो वो अपने फ्रेंच प्रेसिडेंट तो नहीं करेगा ना, वही बंदा करेगा कि जो पुतिन के करीब तरीन है। एक टाइम वो था, दो साल पहले की बात है, अपने ट्रंप साहब ने बोला कि जी पाकिस्तानी चीटर्स हैं, ठीक है।
पाकिस्तानी चीटर्स हैं जी, हमने इनको इतना पैसा दिया और इन्होंने हमारे साथ चीट किया, दे प्लेड ए डबल गेम। जब उनको जरूरत पड़ी अफगानिस्तान से निकलने के लिए तो किसने हेल्प की? पाकिस्तान ने की। He was there, I mean in White House, he said this is the man who is going to help us get out. अब यही मामला जो है ये यूक्रेन और रशिया की वॉर का मेरे ख्याल के मुताबिक होगा। आम आदमी नहीं सोचता, लेकिन काफी लोगों ने जो लॉन्ग टर्म इसके हमें लॉन्ग टर्म इसके जो है ना वो नताइज जो वो बहुत बेहतर होंगे। बिल्कुल ठीक है। और आप जरा वापस कन्वेंशन पर आते हैं। कन्वेंशन जो इस्लामा चैप्टर इज डन, अभी ज़रा एक नेक्स्ट चैप्टर लाहौर का है। फरहान साहब पहले आपकी तरफ आता हूँ, जो सोच कर आप आई थी, ज़रा शुक्रिया के साथ सवाल भी लेकर आए थे हम सभी जो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी आए थे। इन 3 दिन का आपको क्या रिजल्ट नज़र आया? कितना अच्छा ही कन्वेंशन रहा? जो सवाल रेलिवेंट मिनिस्टर से पूछे गए उसका एक तो मुझे लगता है रिजल्ट आज ही आ गया कि ऑस्ट्रेलिया का डायरेक्ट फ्लाइट का ऐलान कर दिया गया, क्योंकि बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानी चाह रहे थे कि डायरेक्ट फ्लाइट्स उनके मुल्कों में होनी चाहिए। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए तो ऐलान हो गया। थोड़ा सा आप भी बताएं कि जो सवाल किए गए क्या लग रहा है, कब तक उनके आपको रिजल्ट नज़र आएंगे? हाँ नहीं, इंशाल्लाह देखिए वो कोशिश तो है ना, मतलब जितना भी जल्दी वो करते हैं। हमें जो ओवरसीज का गेट टुगेदर इधर हुआ, मेरा तो पहले भी यही है ना, मैं इंटरनेशनल करती हूँ। हम लोग ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जो भी पीटीआई के लोग वहाँ पे, हम उनसे हमारा राब्ता है, हम कॉल करते हैं, ग्रुप कॉल करते हैं। यहाँ आके मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगे कि हम और स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। पीटीआई की जो है ना ग्रुप कॉल रियल हो गई। हाँ जी, रियल हो गई। तो आई होप कि इंशाल्लाह जो भी इमरान खान कर रहे हैं वो माशाल्लाह लोगों को, तो कुछ लोगों को नज़र नहीं आ रहा वो ऐसे क्रिटिसाइज करने के लिए, लेकिन बहुत अच्छा हो रहा है। और जो उनकी सोच है वो बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने भी बाहर ओवरसीज में रहे हैं, तो बिल्कुल उस मुताबिक वो इस मुल्क को करना चाह रहे हैं, अवाम के लिए करना चाह रहे हैं। तो हमें तो लग रहा है कि इंशाल्लाह ताला जो वो कह रहे हैं उस पर कोशिश भी हो रही है और काम भी हो रहा है। आप मोबिलाइज हमें तो नजर भी आ रहे हैं। अच्छा, देखिए मजे की बात है, हमें इतनी दूर से काम नजर आ रहे हैं और इधर आके पता लोग चलता है कहते हैं कि कि लोग काम कह रहे नहीं हैं हो रहा। काम कहाँ हो रहे हैं, और इतना ज़्यादा बड़ा चेंज नज़र आया। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जी, जो मुल्क 40 साल से इतना पीछे था उसको फिर, और करप्शन थी, सब कुछ था, उसको फिर एक सही राह पे लाने के लिए टाइम लगता है, और उसमें भी एक बंदा नहीं कर सकता। मतलब एक अच्छा आपका लीडर है, ऑनेस्ट है, और वो आपको कह रहा है, लेकिन बाकी लोग जो कि यूज्ड टू ही डिफरेंट वे में, तो फिर और टाइम लगेगा। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह सुब्हाना ताला उनको ऐसे अच्छी टीम मिले इमरान खान को कि वो इस मुल्क की और आवाम की बेहतरी। जी, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, मेरी नज़र में सबसे पहले तो ये पहली बार शायद हुआ कि ओवरसीज़ को ओन किया गया और यहाँ पर मदऊ किया गया, जिसमें ये हुआ कि हम सबको एक दूसरे से मिलने जुलने का मौका मिला। और उसके साथ साथ पॉलिटिकली मैं जिस नज़र से देख रहा हूँ कि जैसे कल फॉरेन फंडिंग केस की हेयरिंग थी, तो वो लोग जो फॉरेन फंडिंग का जो वो शोर गुल मचा रहे थे, उनको फॉरेन फंडर नजर आ गए। पीटीआई के जो फॉरेन फंडर थे ना, सब वो इतनी ये है जो नजर आ गए कि ये हैं जी फंडर जो मतलब पीटीआई को फंड करते हैं। अच्छा, इसकी थोड़ी सी मैं वजाहत करता हूँ, और एक चीज़ ख़ास तौर पर जिसका मैं जिक्र करना मुनासिब समझता हूँ कि पीटीआई पहली जमात है पाकिस्तान की पॉलिटिकल जमात कि जिसको सियासी तौर पर भी वर्करों ने या वाबस्तगान ने फंड दिया। अदरवाइज जो हम देखते थे बड़े बड़े माफियाज फंड करते थे, और फिर उनके उससे कुछ न कुछ वो क्या कहते हैं मकासद भी वाबस्ता होते थे, जो बाद में मुल्क और कौम के ऊपर बोझ बनते थे। सर, कतक कलामी की माजत, इस वक्त बराह रास्त हमें नाज़रीन को लेकर जाना है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब इस वक्त जो है वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कुछ देर में आई थिंक हमें लेकर जाना है। आ गए, ठीक है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब अब से चंद लम्हात में मीडिया से गुफ्तगू करेंगे, आपको बराह रास्त हम लेकर चलेंगे। वकास साहब अगर वो आ चुके हैं तो प्लीज़ बता दीजिएगा ताकि हम नाज़रीन को बराह रास्त लेकर चलें। शेख रशीद अहमद साहब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। चलें, आई थिंक कोई टेक्निकल इशू आ रहा है इसमें, तो हम अपनी डिस्कशन को रिज्यूम करते हैं। जब वो गुफ्तगू करेंगे तो हम नाज़रीन को लेकर जाएंगे। सर प्लीज़ कंटिन्यू। ये तो था फॉरेन फंडिंग के हवाले से। दूसरा मैं समझता हूँ चेयरमैन नादरा तारिक मलिक साहब ने जिस प्यारे अंदाज में
وہ ساری چیزیں بریف کی, اس سے پہلے ہمیں اس کا بالکل پتہ نہیں تھا. سر پاور آف اٹارنی انہوں نے بیچ میں جو بھی ڈیجیٹل اس کو کیا ہے, ای پاسپورٹ کا سسٹم, بہت ساری چیزیں, بہت ساری چیزیں جو کچھ انہوں نے کانفرنس میں, کنونشن میں ہمیں بریف کیا ہے نا, میں آپ کو پورے وثوق سے کہتا ہوں بہت سارے اوورسیز کو اس سے پہلے اتنے اچھے انداز میں اس کا علم نہیں تھا. اور ہمیں اس سے یہ مدد ملی کہ کل کو جب بھی صرف پی ٹی آئی کے ورکرز کو نہیں, کوئی بھی پارٹی کا ورکر اگر ہوگا, بحیثیت انسان سب کی ایفیلیشن ہو سکتی ہے, کسی کی نون کے ساتھ, کسی کی کاف کے ساتھ, کسی کے ساتھ, تو ان کو کم از کم اپنے ووٹرز کو آرگنائز کرنے میں اس سے بہت زیادہ مدد ملے گی. ٹھیک ہے, آپ کو لگتا ہے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جو سٹیپس لیے گئے ہیں پی ٹی آئی گورنمنٹ کی طرف سے, اس کی وجہ سے وہ لوگ جو شاید پی ٹی آئی میں شامل نہیں تھے اوورسیز پاکستانی, اب وہ بھی شامل ہو گئے؟ اس سے پہلے کہ آپ اس پہ جواب دیں سر, میرا خیال ٹیکنیکل ایشو ریزالو ہو چکا ہے. شیخ رشید احمد صاحب وزیر داخلہ پاکستان اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں, آپ کو لے کر چلتے ہیں. تو پھر اس کی قیمت آپ کو دینی پڑے گی. عمران خان جیتے یا ہارے, فائدہ عمران خان کا ہی ہوگا. میں پھر یہ دہرانا چاہتا ہوں, عمران خان جیتے گا انشاءاللہ تعالی, لیکن اگر رزلٹ کوئی اور ہو جاتا ہے تو عمران خان کی 3 ہفتے میں مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے. میں جھوٹا آدمی نہیں ہوں, یہ باتیں ساری جو میں میڈیا کے سامنے کہہ رہا ہوں, یہ آٹا, چینی اور دال اور گھی کے بھاؤ ساری قوم میرا مذاق اڑاتی تھی جب میں کیبنٹ میں پیش کرتا تھا. آج لال حویلی میں مجھ سے کوئی ڈسکس نہیں کر رہا کہ آٹا اتنا مہنگا ہے یا چینی اتنی مہنگی ہے یا پیٹرول یہ صورتحال ہے. 3 مہینے سے آپ کی سوئی پھنسی ہوئی ہے. میں 3 مہینے پہلے کہتا تھا آپ 23 مارچ کو نہیں آئیں گے, آپ 25 کو آئیں گے. پورا ہماری انتظامیہ سے آپ کی سیکنڈ لیڈرشپ بات کرے, راستوں کا تعین کرے, آپ کو سیف پیکج دیں گے, محفوظ راستوں سے آپ کو لائیں گے, اور اسی طرح 27 کے جلسوں کو بھی پوری پروٹیکشن دیں گے. اور اگر آپ نے بھی جلسہ کرنا ہے تو آپ کی لیڈرشپ ڈی سی اسلام آباد سے میٹنگ کرے, کوئی فرق نہیں پڑتا. یہاں پہلے بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہاں ایک دھرنا دیا تھا, جلسہ کیا تھا, لیکن کسی شخص کو قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی. لوگوں کی جان اور مال کی پروٹیکشن کرنا یہ وزارت داخلہ کا کام ہے, اور یہ ہم کام کر کے دکھائیں گے, چاہے اس کا نتیجہ کچھ ہی کیوں نہ نکلے. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ قانون کو ہاتھ لے کر وہ امن و امان کے مسئلے پیدا کر کے, دہشت گردی کی فضا کر کے, کیونکہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کو انٹرنیشنل تھریٹس ہیں, پاکستان میں دہشت گردی کے, امن و امان کے معاملات ہیں. یہ دیکھنا صرف حکومت کا کام نہیں, اپوزیشن کا بھی کام ہے. اور آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں, آخری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ عدم اعتماد جو ہے کہیں ملکی عدم استحکام کی طرف منتقل ہو جائے, جمہوری عدم استحکام کی طرف منتقل ہو جائے, اور اس کی سزا آپ کو ملے گی. آپ چوکوں میں اذانیں دیں گے, 10 سال تک آپ کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی. پاکستان قیامت تک قائم رہنے کے لیے آیا ہے, اور پاکستان کے ادارے, پاکستان کی پولیس, پاکستان کی رینجرز, پاکستان کی ایف سی پوری صلاحیت رکھتی ہے اللہ کے حکم سے. ابھی ہم نے 1,000 آدمی طلب کیا ہے 20 تاریخ سے لے کے 2 تاریخ تک. اگر ضرورت پیش آئی تو 1,000 کا اور اضافہ کر دیں. کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہوگی, نہ ہم آپ کو چھیڑیں گے نہ آپ قانون کو چھیڑیں گے. اگر آپ قانون کو چھیڑیں گے تو ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں, چاہے اس کا نتیجہ کچھ بھی کیوں نہ نکلے. شارٹ سوال. آف کورس ہمیں بالکل نارمل, میں نے کہا وہ اپنا راستہ ہم سے طے کریں, پوری پروٹیکشن کریں گے. پی ٹی آئی 27 کو ڈی چوک میں جلسہ کر رہی ہے, ان کے راستے بھی طے کریں گے ان شاء اللہ. سر رات کو پرویز الہی صاحب کا انٹرویو ہے, کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت سے دور ہو رہے ہیں؟
वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि अगर किसी ने हमें छेड़ा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। शेख साहब ने ये जुमला ज़ाहिर कहा है, जिस पर तो हम तज्जिया बाद में शामिल करेंगे। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, हम बात ओवरसीज़ पाकिस्तानी का जो कन्वेंशन इस्लामाबाद में मुनक़िद हुआ उसकी बात भी कर रहे थे। अब ये चैप्टर लाहौर चैप्टर होगा, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन चूँकि नॉर्वे से भी हैं, मेरीलैंड USA से भी हैं, जर्मनी से भी हैं, तो हम जो ये अक्सर बात करते हैं कि महंगाई एक ग्लोबल फिनोमेना है और पूरी दुनिया इससे नबरदाज़मा है, तो वहाँ पर क्या हालात हैं? जब ये सवाल मैं करता हूँ या कोई भी करता है या कोई मवाजना करता है, तो पाकिस्तानी ये कहते हैं, नाक़दीन ये कहते हैं जी वहाँ के हालात मुख्तलिफ हैं। ऑफ कोर्स हालात मुख्तलिफ हैं, लेकिन जब बात महंगाई की है तो हमें ये ज़रूर देखना है कि फॉर एग्जाम्पल अगर पेट्रोल है या गैस है जो कि पाकिस्तान में नहीं प्रोड्यूस हो रही, हम नहीं यहाँ पर निकाल पा रहे, नहीं है हमारे पास, तो भाई कहीं से तो लेनी है, जहाँ से लेनी है, पर उस पर डिपेंडेंट है हम। फिर वो जो प्राइस तय होती है उस पर डिपेंडेंट है पाकिस्तान। ना मेरे घर से गैस निकलने भाई, ना तुम्हारे घर से निकलना, पेट्रोल मेरे किचन से निकलेगा ना तुम्हारे किचन से निकलेगा, तो रेट ना मैंने तय करना तुमने तय करना है। तो सर स्टार्टिंग फ्रॉम जर्मनी, सर वहां पर क्या हालात है पेट्रोल एंड गैस के? नॉर्वे, सॉरी हमने नक्शा ही बदल दिया सर। नॉर्वे देखें जी, महंगाई जो है ये पाकिस्तान के इशू नहीं है, ये पूरी दुनिया के इशू है। और जब ये आफत पेंडेमिक की शक्ल में इस दुनिया पे नाजिल हुई तो पूरा सीन बदल गया था। मुझे याद है जब पेंडेमिक की आखिरी फ्लाइट, पेंडेमिक के शुरू होने के बाद आखिरी फ्लाइट जो PI थी उसमें मैंने सफ़र किया था। उसके बाद फ्लाइटें बंद हो गई थी। तो मैं वापस पहुंचा, तो मैं चूँकि मेरा ताल्लुक बिजनेस से है, तो मैं विद इन 2 वीक्स, आप यकीन नहीं करेंगे कि मार्केट इतनी फ्लक्चुएशन हो गई। महंगाई जो होती है ये 2 चीज़ों का नाम है, शॉर्टेज और अनसर्टनिटी। पेंडेमिक ने वो अनसर्टनिटी ऐसी मतलब कि मार्केट में पैदा कर दी कि जो आपका इन अपने एक्सचेंज रेट है ना 25% ऊपर चले गए। यानी जो डॉलर हम 8 करोड़ का 7.5 का वहाँ के लोकल करेंसी करोनर है 7.5-8 करोड़ का लेते थे, वो 10 से भी ऊपर चला गया। ऑब्वियसली महंगाई होगी, ठीक है ना। उसके बाद पेंडेमिक के दौरान सबसे जो वर्स्ट चीज़ हिट की है वो है शॉर्टेज, क्योंकि वर्कर जो है आपके जो कि प्रोड्यूस करते हैं चीज़ें, वो सारे तो घर बैठ के जी स्पेशली यूरोप में यहाँ तो बेचारे वो करते रहते हैं काम खेतों में इधर उधर। लेकिन ये कि फिर भी वो शॉर्टेज जो थी वो ये लोग भी पूरी नहीं कर सके। आप नॉर्वे को ले ले, यहाँ लोग शोर में जाते हैं जी 140 का पेट्रोल बहुत महंगा है, अजाब है, ये हो गया। हम नॉर्वे जो है रिचेस्ट कंट्री है इन ऑयल, हमारा जो ऑयल फंड है $1 ट्रिलियन है, ओवर 1 ट्रिलियन, ठीक है। वहाँ इस वक्त पिछले हफ्ते जो पेट्रोल की कीमत थी 550 रुपया 1 लीटर थी। और हमारा नॉर्वे का अपना ऑयल है, अपना ऑयल है, फिर भी 550 रुपया। मैंने बल्कि एक दो वीडियो शॉट भेजे थे, सस्ता मिलता है। फिर तो लोग शॉपिंग करके जाते हैं, आप मेरे ख्याल से 2-3 गैलन भर के ले रहे हैं पेट्रोल के। सस्ता है। तो इसके अलावा जो बाकी जो भी चीजें हैं ना, उनमें देखें कि इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ड्यूरिंग पैंडेमिक आया है वो है क्योंकि यूरोप बंद हो गया, अमेरिका बंद हो गया, फैक्ट्रियां बंद हो गई, तो कहीं ना कहीं से तो ये चीजें इंपोर्ट होनी थी। बिल्कुल। वो ऑब्वियसली द ओनली सोर्स इज फार ईस्ट एशिया, ठीक है ना। और यहाँ से अब सूरत हाल ये है कि आपको इक्विपमेंट नहीं मिल रही एक्सपोर्ट करने के लिए। आपने कंटेनर बुक करना है, आप शिपिंग लाइन को कॉन्टेक्ट कर ले, वो कहती है मेरे पास कंटेनर नहीं है, सॉरी। यानी ये जो शोर में जाते हैं नून लीग पीपी, इनको कुछ पता नहीं होता, बस शोर रटा लगा लेते हैं, ये महंगाई लेकर जाए ना सर एक टूर पे। फिर सर ये वो अंगूठा छाप लोग हैं, इनको कुछ पता नहीं है, सही बात है। इक्विपमेंट नहीं मिल रही, आपके पास माल तैयार है, आपने एक्सपोर्ट करना है, आपको कंटेनर शिपिंग कंपनी नहीं देगी। मेरा अपना एक कंटेनर 2 माह के बाद हमें मिला है। अच्छा। आप अमेरिका में चले जाए, इंग्लैंड में अभी मैं होके अमेरिका से होके, शेल्फ खाली पड़े है, सप्लाई नहीं मिल रही। आपको अगर इक्विपमेंट मिल गई है, माल आपने जो है वो पैक कर दिया है, कराची चला जाएगा, शिप पे जगह नहीं है, तो कराची से आगे जाएगा ही नहीं, जा सकता नहीं है। आप वहां आपको डैमेज पड़ जाएगी। इसलिए वो जो सप्लायर है वो कहते हैं जी मैं माल इधर ही रखता हूँ क्योंकि मैं डैमेज से बच जाऊंगा। बिल्कुल ठीक है। माल आपने पैक कर दिया, शिप पे भी चला गया, आगे स्विस कनाल जो है जो रूटिंग है वो बंद है, वो पहले क्राउडेड है। वो फिर शिप जब आप डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे वहां उनके पास वर्कफोर्स नहीं है कि उसको टाइम पे वो ऑफलोड कर सके। वो तो मैं सर इसको एग्जांपल रिसेंटली लास्ट ईयर देखा भी, जब एक शिप फंस गया स्विस कैनाल ब्लॉक हुई तो उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। 2 हफ्ते जो है वो मतलब है कि बिल्कुल चौक हो गया था सारा सिस्टम। तो उसका फर्क क्या पड़ा, वो ऑब्वियसली उससे महंगाई हुई थी। और उसके बाद आप यानी काफी सारे फैक्टर आते हैं
جو کہ یہ بیچارے اپوزیشن والے تو ایک بھی نہیں, صرف جی کہ ان کو شور ہے یہ ایک ہی چلو کوشش کرتے ہیں شاید تھوڑی فرحانہ صاحب نے تھوڑا سا سمجھا سکیں یو ایس میں کیسے معاملات ہیں میڈم. یو ایس اے میں بھی میں بتا رہی تھی نا کہ وہاں سٹور بند ہو گئے تھے آنیسٹلی. ایک مال تھا جہاں میں بہت جاتی تھی, وہ میں اچانک ایسے کہ رینڈملی میں نکل میں جاتی ہوں تو دیکھا جسٹ ون سٹور اوپن تھا, باقی پورا مال شٹ, کیونکہ مال نہیں تھا, بند ہو گیا, شٹ ڈاؤن. بہت برے حالات ہوئے. اچھا ویسے گروسری میں کتنا فرق پڑا؟ فار ایگزامپل اگر $50 کی گروسری آپ کریں ڈبل ٹرپل, اور جو میڈ ہے وہ بھی بہت زیادہ لینے لگی ہیں ہماری. وہ کہتی ہے مہنگائی ہے تو بھائی اب زیادہ پرائز ان کی بھی بہت بڑھ گئی. اوکے جی, تو جب میں یہاں پہ لوگوں کو بتاتی ہوں ایکچولی ظاہر ہے میڈیا جو دکھا رہا تھا ان کے پاس ایک ہی چیز ہے مہنگائی کا, مطلب کہ کس طرح سے وزیر اعظم کے خلاف مہنگائی, جو کہ ان کا یہ ایشو نہیں. جی ایک ٹول. جی تو میں کہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب عقل قرآن میں کہا کہ 700 دفعہ کہا کہ غور و فکر کرو, اور آنیسٹلی جب سے میں سوشل میڈیا اور اس میں دیکھتی ہوں ہماری عوام غور و فکر نہیں کرتی, بس جو نیوز سن لیا یا جو کسی نے کہہ دیا یا جس میں اپنے فکر ہی کرتی ہے, غور و فکر نہیں, اور انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ریزن کیا ہے. آئی مین ریزن نہیں دیکھتے, بس جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ٹھیک ہے, تو صاحب آپ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ہم تاریخ سب کچھ پڑھیں. میں ایک دو چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گا. آپ نے شاید سنا ہوگا کہ انگلینڈ میں یہی پرابلم آیا تھا, وہاں ٹینکر ڈرائیور نہیں مل رہے تھے, اور جو بھی کنٹینر وہاں سے ایکسپورٹ ہو رہا ہے یا لوکل ٹرانسپورٹ ہو رہی ہے اس میں ایکسٹرا چارجز وہ ٹینکر وہ اپنے ڈرائیور کا لگاتے ہیں, کیونکہ ڈرائیور ہی اویلیبل نہیں مل رہے. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ جو بندے مطلب پینڈیمک کے دوران جو ہے کافی ورک فورس جو ہے وہ لے آف ہو گئی تھی, بالکل بیماری کی وجہ سے جو ہے وہ بندے فوت بھی کافی, یعنی یہ جو پینڈیمک آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ختم ہو گیا, یہ ختم نہیں ہوگا, ابھی چلے گا, اس کا امپیکٹ رہے گا. بہت ساری فیکٹریاں جو بند ہو گئی ہیں ان کی پروڈکشن جو ہے وہ پوری, اور ظاہر اس کا پھر امپیکٹ آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہاں جو چیزیں ہوتی ہیں کہ جی میں اگر مہنگائی کی بات کرتا ہوں کہ جی مہنگائی ناروے میں ہے, تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ناروے میں جو ہے وہ تنہائیں بھی تو ہے, لیکن آپ نے اسے اتنا پیارا ایلیبریٹ کیا کہ وہاں کا اپنا آئل ہے لیکن پھر بھی مہنگا ہے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ یہاں سبزی آپ 150-200 روپے میں میکسیمم آپ کو کلو مل جائے گی. 1600 روپے کی سبزی ہم وہاں پاکستان کی سبزی 1600 روپے میں ہم 1 کلو. اگر آپ کے 3-4 بچے ہیں, روز کلو سبزی لانی ہے. میرے شہر کے اندر یہاں آپ کے, میں کھاریاں سے آئے ہوں, 3 ٹول پلازا. سر آپ وہاں دھرنا دیں ناروے حکومت کے خلاف. لائٹر نوٹ سر آپ بنوانا لاسٹ 2 منٹ سے. جہاں پر ہم مہنگائی کی بات کر رہے ہیں نا, تو یہ آل اوور دا ورلڈ ہے. بالکل کوئی اس کو مانے یا نہ مانے. جرمنی میں آپ بھی جو سبزی لے رہے ہیں وہ 150-200 روپے کی سے نہیں مل رہی. ہم لوگ سیل کرتے ہیں نا, میں اسی طرف آ رہا ہوں. وہ جو بات ہم کر رہے تھے سویس کنال کی, ایک تو یہ ہوا, ایک یہ ہوا کہ کووڈ کے بعد چیزیں بیلنس میں نہیں رہی. جو کنٹینر ہمیں یہاں پر $2,000 $2,500 میں ملا کرتا تھا, آلموسٹ ایوریج $7,000 اس کی قیمت ہو گئی کراچی ٹو ہمبرگ, جرمنی کی میں مثال دے رہا ہوں. تو اب مہنگائی وہاں بھی ہو گئی. ڈیزل کی بات کر رہے تھے تقریباً 500 ایوریج میں بات کر رہا ہوں. اصلی ڈیزل کی بات ہو رہی ہے. اصلی ڈیزل وہ مولانا کو تو میں ڈیزل کہنا گناہ سمجھتا ہوں. اچھا بات یہ ہے کہ مہنگائی وہاں بھی ہے, اور جیسے صاحب نے بات کی کہ لوگ کہتے ہیں وہاں پر وہ تنخواہیں بھی بڑھی ہیں. یہ بات آپ گوگل کر کے دیکھ لیں, بالکل بھی نہیں بڑھی. جو مہنگائی تیزی سے بڑھی ہے نا, پچھلے 6 ماہ سے بڑھنی شروع ہوئی ہے. اور کوکنگ آئل آلموسٹ 85% اس کی قیمت جو ہے نا وہ بڑھ چکی ہے. ڈیزل پیٹرول 100%. جرمنی میں ہمارے ہاں €1.10 کا 1 لیٹر ہوا کرتا. ٹھیک, ڈے بیفور یسٹرڈے 230 پہ چلا گیا, تو یہ 100% سے بھی بڑھ گیا. تو پاکستان میں تو یہ 100% سے نہیں بڑھا. بات پھر وہی آ جاتی ہے, میری بہن نے جیسے کہا کہ ہم فکر کرتے ہیں غور نہیں کرتے. غور اور فکر دونوں کرنی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی عوام کے لیے میں آپ کے پروگرام کے تھرو ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ اب زمانہ جو ہے بہت زیادہ آگے جا چکا ہے. انٹرنیٹ ہے, گوگل ہے. اس سے پہلے کہ روایتی سیاستدانوں پہ آپ کان دھریں, آپ خود سے گوگل کر کے دیکھیں کہ 6 ماہ پہلے پیٹرول کی پرائز کیا تھی کس کنٹری میں اور آج کیا ہے. اور اسی طرح پاکستان میں 6 ماہ پہلے ایک بات اور بتا دیں سر, ہم تو یہاں سبسڈی دے دیتے ہیں 10-10 روپے پیٹرول پر ڈیزل پہ, کیا جرمنی میں بھی ملتی ہے سبسڈی؟ بالکل نہیں سر, بالکل. امریکہ میں سبسڈی ملتی ہے سر, ناروے میں سبسڈی ملتی ہے, 80% ڈیوٹی ہے اس پر. اور یہاں سیلز ٹیکس 0 ہے. ٹیکس کی مد پیٹرول سے کما رہی ہے وہاں 80% ہے, لیکن ایک پیسہ انہوں نے کم نہیں کیا. مزے کی بات یہ ہے کہ عوام نے
بالکل ریئیکٹ نہیں کیا کیونکہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مہنگائی ہے گلوبلی ہے. ہم پاکستانی بہت جذباتی ہیں. ویسے یہ عوام ریئیکٹ کر رہی ہے یا اپوزیشن سے ریئیکٹ کر رہی ہے؟ آف کورس اپوزیشن کر رہی ہے, جیسے آپ نے فرمایا ابھی کہ یہ ایک ٹول کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. کسی نہ کسی نے کوئی نہ کوئی تو چورن بیچنا ہے, اور وہ چورن عوام کے لیے نہیں ہے, عوام کے لیے سوچنے کی یہ بات ہے کہ یہ ہمارے لیے نہیں لڑ رہے, یہ اپنی کرسی کے لیے لڑ رہے ہیں, اور کچھ صاحبان اسلام کے لیے نہیں لڑ رہے بلکہ اسلام آباد کے لیے لڑ رہے ہیں. یہ چیز جو ہے نا اس پہ ہمیں غور اور فکر ضرور کرنا چاہیے, اور میں اپنی پاکستانی عوام کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ کو دھیان کرنا چاہیے, آپ کو کمپیریزن کرنا چاہیے. جیسے ہم اسلاموفوبیا کی بات کر رہے تھے, کتنا پراؤڈ فیل ہوا ہمیں جب پوتن نے اور مختلف ممالک کے سربراہان نے کہا کہ بولنے کی جو آزادی ہے اس سے ہم کسی کے مذہب کی دل آزاری نہیں کر سکتے, کسی کی توہین نہیں کر سکتے. اس سے پہلے کبھی کسی کی جرت ہوئی تھی یہاں پر, یا ہم لوگ کوئی لابنگ کر سکے تھے انٹرنیشنل طور پر؟ اس سے پہلے ہمارے بچے سفر کر رہے تھے honestly. اور بلیو کریں بعض دفعہ ایسے حالات آ گئے تھے کہ ہم سے کوئی پوچھتا تھا مسلم یا غیر مسلم تو ہم سوچتے تھے اس کو جواب دے کہ یا نہ دے, لیکن اب الحمدللہ دو چیزیں ہوئی ہیں. ایک تو ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں, دوسرا اپنے مذہب پہ ڈٹ رہے ہیں, کیونکہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سلولی لوگ اس پہ آ گئے ہیں. جو عمران خان نے جس طریقے سے اس کی مہم چلائی اور اس کو پیش کیا, لوگوں کو یقین کرنا پڑا, ملکوں نے بھی ساتھ دیا, قوموں نے ساتھ دیا, اور جس طرح قرارداد منظوری یہ ایک ہماری فتح. سر تھینک یو سو مچ, آپ تینوں کا شکریہ. فرحانہ عمران چودھری صاحبہ, طارق جاوید صاحب, تصدق حسین چودھری صاحب, آپ تینوں کا بہت شکریہ, بڑا اچھا لگا. اب ہم آل دا بیسٹ بھی کہتے ہیں آپ کو فار دی لاہور چیپٹر ایز ویل, کہ وہاں کا موسم تھوڑا سا مختلف ہوگا لیکن سوال وہی ہوں گے, شکریہ کا انداز وہی ہوگا. چلیں ناظرین, ان کا تو شکریہ ادا کیا ہے, آپ کا بھی شکریہ. صبح کے ساتھ دیکھنے کے لیے ملاقات کل کریں گے نئے مہمانوں کے ساتھ, نئے موضوعات کے ساتھ. خیال رکھیے, اللہ حافظ.